اور کس کے لیے بول رہا ہے سامنے، اس کا شعور ہونا چاہیے. جب یہ بات کہی جاتی ہے کچھ امریکہ میں نہیں تو اس کا مطلب خدا نخواستہ آپ میں نہیں. یعنی یہاں کے جنرل ماحول میں احترام نامی کو، میں لائبریری میں گیا، کرسی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں پیر کے پاس جوتے پر رکھی ہوئی ہیں، آرام سے کتابیں جوتے پر رکھی ہیں نیچے، اس کے اوپر ساکس اتار کے رکھ دیا کتاب کے اوپر، اور آرام سے کتاب پڑھ رہے ہیں. امریکہ میں دیکھا میں نے لائبریریز وغیرہ کے اندر ایسا ہوتا ہے. اور احترام، اسلام میں احترام کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جو چیز بھی ذرا شریعت کے اعتبار سے بڑی ہوئی اس کا احترام ہے. کہتے کہا گیا کہ اگر آدمی علماء کرام کا پیر بھی چھوئے تو شریعت میں منع ہے اتنا جھکنا، لیکن اگر علماء کرام کی عظمت کے لیے پیر بھی چھوتا ہے بلکہ پیر کو چوم بھی دیتا ہے تو اس کو علماء نے جائز قرار دیا. علماء کے احترام ہے. اور اسلام میں تو باقاعدہ ماں باپ کا احترام، قرآن کا احترام، کتابوں کا احترام، مسجد کا احترام باقاعدہ. یعنی جو دعا امام زمانہ کی خاص ہے مفاتیح کے اندر، یا آپ بھی دیکھیں گے رمضان المبارک کی بھی دعا میں بار بار آتا ہے ایک لفظ عرفان الحرمت، یعنی حرمت سے مراد یعنی پروردگار ہمیں محترم چیزوں کا عرفان عطا فرما، جس کو تو نے قابل احترام قرار دیا ہے. احترام اصل میں حرام کے معنی، اکثر لوگ سوچتے ہیں کیا مطلب، اب حرام کا لفظ جو ہے دماغ میں جو بیٹھا ہے اس کو نکالنا بھی تو مشکل ہے، کسی طریقے سے نکل نہیں سکتا. اسی لیے میں نوجوانوں کو زیادہ مخاطب کرتا ہوں اور عورتوں کو زیادہ، عورتوں کو نہیں لڑکیوں کو زیادہ، اس لیے کہ مولا کی محبت جو ہے وہ صرف پاکیزہ عورت پر ڈیپینڈ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی لڑکیاں مستقبل میں آئیں کہ جن کی گود سے اعلیٰ ترین محب علی پیدا ہو، ورنہ مجھے کیا شوق پڑا ہے عورتوں کو بڑا تبلیغ کرنے کا. تو ایک قسم کی ٹینشن ہوتی ہے عورتوں سے بات کرنے میں انسان، اس لیے کہ محرم نامحرم کے سوال ہے ان کو مخاطب کرنا میں ان سے، اس لیے تاکہ مستقبل میں ہمارے مدرسے معصوم سے یا کہیں کے لوگ ہوں یا محلے سے جو ہماری نسل پل رہی ہے اس میں ایک ایسی لڑکیاں ایسی باعفت اور پاکیزہ ہوں کہ جن کی گود سے محبان اہل بیت اچھے سے اچھے پیدا ہو انشاءاللہ. اس لیے میں عورتوں کی تعلیم پر یا عورتوں کو زیادہ زور دیتا ہوں. یہ کہتا ہوں لوگوں کو یہ لفظ برا لگتا ہے تو جو بات جو اچھا جو بیٹھ جاتی ہے وہ نکلتی نہیں ہے، جو بیٹھ جاتی ہے وہ دل سے نکلتی نہیں ہے. اسی لیے میں نوجوانوں کیا کہتا ہوں، بڈھے کسی قیمت میں بدلنے کے نہیں، بڈھے نہیں بدلنے کی، اس لیے بچے خراب ہوئے نہیں ہیں، بچوں کو ان کے ماں باپ نے خراب کیا ہے. میں تو لوگ کہتے تھے جہیز کے مخالف ہیں، میں بچوں سے کہتا تم جہیز مانگو. ہماری بات ہر آپ کو الٹی نظر آئے گی نا، کیا کریں، آپ نے الٹا مولانا کا انتخاب کیا، بلایا ہی نہ ہوتا تو اچھا ہے، کیا کریں. لوگ کہتے جہیز نہ مانگو، میں کہتا تھا مانگو، اور جتنا مانگ سکتے ہو مانگو لڑکوں سے. اس لیے کہ جو قبلہ و کعبہ، جو مولانا صاحب یا جو ہمارے بزرگ لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، ان کے خاندان میں ایک سے ایک بیچارے بینک میں امپلائی، گورنمنٹ میں امپلائی، 5-10 ہزار تنخواہ پانے والے موجود ہیں، لیکن ان سے شادی نہیں کریں گے. اپنے چچازاد، خالازاد، خالہ کا بیٹا، نانی پھوپھی کا لڑکا، رشتہ دار، بہن سب کا، اس سے شادی نہیں کریں گے. ڈھونڈ کیا رہتے ہیں، امریکہ کا انجینئر ملے ہم کو. تو جب وہ لڑکی والا اپنے اعزہ رشتہ دار کا خیال نہیں کر رہا ہے اور ڈاکٹر سے شادی کر رہا ہے تو بیٹا تم نے بھی 10 لاکھ دے کے پڑھا ہے، جب وہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہا ہے تو جہیز مانگنا تمہارے لیے کوئی حرام نہیں ہے. اس لیے آرام سے مانگو تاکہ اس کے باپ کو اس بات کی سزا تو ملے اور تم کو دیکھ کے دوسرے لوگ اپنے خاندان کا لحاظ اور صلہ رحم کرنے کی عادت ڈالیں. میں نعرے میں نہیں کہ اگر کوئی چیز دنیا میں ہو رہی تو میں اسی کی عادت ڈالوں، میں تو اس کا عادی ہوں نہیں، تو ریئلائز کرتا ہوں بیٹھ. آپ بھی ڈاکٹر انجینئر کے ڈھونڈ رہے تھے، اپنے خاندان کے لڑکے تو ملے تو اس کو تو شادی کرنی نہیں تھی. خاندان میں تو ایک سے ایک لڑکے اچھے اچھے تھے نا، صورت کے شکل کے ایسے ویسے نہیں. ہم کو تو نہیں، بڑا ڈاکٹر چاہیے جو ایم ڈی ہو. تو امریکہ میں اس کے باپ نے جب اس کو 20 لاکھ دے کے پڑھایا ہے تو ایسی تھوڑی آپ کی لڑکی کو دے دے گا. جہیز کا مطالبہ بالکل کرنا چاہیے، کوئی منع نہیں. پورا اسلام جہیز سے پھیلا ہے، پورا اسلام جناب خدیجہ کے پیسے سے تو پھیلا ہے، وہ جہیز نہیں تھا تو اور کیا تھا. میں نے پکڑ یہ تو جو بات صحیح ہو. تو جب کوئی بچہ ایسا نہیں ہے، ہم نے جتنی بات کہی، میں کل رات میں بیٹھا ہوا میری آنکھ میں آنسو آ گئے کہ میں پبلک کو اتنی بات کہہ دیتا ہوں، یہ بیچاری سن لیتی ہے. حقیقت میں اس کی تعریف ہی نہیں کر سکتا کسی قیمت کے اوپر عوام کی، کہ کتنے اچھے مومن بیچارے ہوتے ہیں اور نوجوان کتنے اچھے نکل رہے ہیں. ہمارے کہنے سے ماں باپ نے اگر پہلے بچوں کو ایسی تعلیم دی ہوتی، دینی تعلیم سکھائی ہوتی تو وہ ماں باپ کا ضرور احترام کرتے. آپ نے اس کی پرورش میں کوتاہی کی، اس لیے وہ آپ کا احترام نہیں کر رہا ہے. اگر آپ نے اسے اللہ رسول کا احترام سکھایا ہوتا تو صحیح ہوتا. اور جب ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کو یاد آ رہا ہے، جو میں کہتا ہوں جب تک نماز نہیں پڑھتا تھا تب تک لڑکا لائق نہیں تھا. تب کبھی آپ نے مولانا سے نہیں کہا مولانا کوئی ترکیب بتائیے کہ نماز پڑھ لے، کوئی ترکیب بتائیے کہ روزہ رکھ لے، کوئی ترکیب بتائیے کہ بچہ جو ہے وہ خمس کا عادی بن جائے. اور جب کہیں لف کر لیتا ہے تب مولانا یاد آتے ہیں کہ اتنا کوئی تعویذ دے دیجیے کہ لف چھوٹ جائے، خاندان کی عزت بچ جائے.
تو جب تک دین کی عزت جا رہی تھی کوئی فکر نہیں تھی، جب خاندان کی عزت جا رہی تو پریشان ہو جاتے. بات دیکھیے بڑی کوئی بات ہے ٹیڑھی نہیں کہ آپ سوچے کوئی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمپل بات ہے. آپ کو جس وقت کوئی دین کا پابند نہیں تھا کبھی کوئی صاحب آئے مولانا؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. نہ قرآن ختم کرنے والا، جب کہیں بیچارہ برباد ہونے لگا. اسی طریقے سے لڑکیوں کا حساب ہوتا ہے. جب تک پردہ نہیں کر رہی تھی کوئی کہ مولانا صاحب کہتا ہے اس لڑکی کو پردہ کرا دیجیے، اس لڑکی کو نماز پڑھوا دیجیے، اس طریقے کو یہ کروا دی، کرتے تب تک وہ نہیں آئے تھی. اور لڑکی خدا نخواستہ کسی گورے سے شادی کرنے لگی تو پھر مولانا کے پاس آتے ہیں اس گورے سے چھڑا دیجیے. تو آپ خود اپنے بچوں کو یہ نہیں کہ سب جب پریشان ہوتے تھے مولانا ماں باپ کے حق انہیں کیا بتائیں؟ ہم بتانے کے لیے تھوڑی ماں باپ کا حق ہے. آپ نے کیوں نہیں ماں باپ کا حق بتایا؟ آپ کیا کر رہے تھے اب تک؟ بچہ بڑا ہو گیا. اس لیے میں تو بالکل بڈھوں سے نا امید، بالکل ہوپلیس ہو چکا ہوں. یہ لوگ کسی کام وام کے اب نہیں ہیں، انہوں نے بچوں کو اپنے وہ کر دیا ہے. ہاں بالکل وہ اپنا کام کریں چپ چاپ سے جو ان کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن نئی نسل کو کم سے کم اس قابل بنائیں کہ وہ صحیح طریقے سے پروان چڑھے. اور نوجوانوں کے اندر جب تک آپ سختی نہیں برتیں گے اپنی اولاد کے لیے ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ایک باپ ہو کے آپ کیوں نہیں سختی برت سکتے اپنے بیٹے کے ساتھ؟ یعنی بیٹا اگر سختی برت سکتا تو باپ کیوں نہیں برت سکتا؟ لوگ بیویوں سے ڈرتے ہیں، نئے مرمن دبا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بیوی سے کیا ڈر گیا؟ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے تم خود ہی عورت ہو. مرد ہوتے تب نہ عورت سے مقابلہ کرتے. جب تم خود کوتاہی کر رہے ہو، اس کو نان و نفقہ نہیں دے رہے ہو، کوئی کوتاہی کر رہے ہو تبھی تو ڈر رہے ہو. ڈرتا تو مجرم ہے. اگر مرد ہو تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے آپ کی. تو اس لیے احترام جو ہے اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے. قرآن کا احترام، ماں باپ کا احترام، بزرگوں کا احترام. یعنی میرے اوپر احترام ان کا ہے جو دین کی خدمت کرتے ہیں یہاں پر زیادہ، ان کا احترام میرے اوپر ضروری ہے. مولانا آیت اللہ خمینی نے لکھا کہ یہ مولویوں کا غرور ہے جو دولت مندوں کی قوم کی قدر نہیں کرتے. اخلاقیات کو سمجھنا بہت مشکل ہے. یہ مولویوں کا تکبر ہے جو پیسے والوں کی عزت نہیں کرتے، قوم کی کرتے. ہم تو پیسے والے کی عزت نہیں کرتے. میرے پاس کتاب رکھی آپ دیکھیں، اخلاقیات تو بڑی پہلے اس لیے کہ یہ کہاں دنیا کے اندر ہے کہ پیسے والے کی عزت نہیں کی جائے، ایک برے آدمی کی عزت نہیں کی جائے گی. یہ کیا گارنٹی جس کے پاس پیسہ ہے وہ برا ہے؟ ہماری یہ بھی جو عہدے پر چلا گیا اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. اس کو بڑا ہے تو بڑے لوگ ہیں، اور بڑے لوگوں کی برائی کرنا بھی ایک چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے. بھائی چھوٹا بڑا کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھے کی تعریف کی جاتی ہے، برے کی برائی کی جاتی ہے. کسی کو خود ہی پیسہ کمانا بھی کون آدمی ہے کہ جو اپنی لمٹ معین کر لے اتنے پیسے کے بعد میں پیسہ نہیں کماؤں گا؟ کوئی ہے جو پیسے والا نہیں ہے اور پیسے والے کی برائی کرتا ہے؟ کیا وہ یہ طے کر سکتا ہے کہ مجھ کو اگر $2 لاکھ مل گیا تو میں پھر مصلی لے کے بیٹھ جاؤں گا، تلاوت کروں گا صبح سے شام تک؟ کوئی ہے ایسا؟ جتنا جب خود آپ وہی چاہ رہے ہیں تو پھر کیسے آپ پیسے والوں کی برائی کریں؟ اصل میں جب آدمی کے دل میں بغض بیٹھ جاتا ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی دوسرے کی برائی کا اور اس میں کچھ نہ کچھ نکالنے کا راستہ ڈھونڈا کرتا ہے. تو اس کے دل میں پہلے سوچے کہ آدمی کہ ہمیں ہدایت چاہیے، ہر لمحہ یہ سوچتا رہے کسی سے ہمیں کیا ہدایت چاہیے. اور یہ بہت مشکل مسائل ہوتے ہیں کہ آپ سے کسی کی ذاتی دشمنی ہے اور آپ اسے اللہ کے لیے کر دیں. آپ سے کسی کی ذاتی دوستی ہے، اسے اسی طرح آپ ایران کا کیا مقابلہ کریں گے؟ وہاں تو آیت اللہ مشکنی نے اپنے جوان بیٹے کو جب وہ جسٹس تھے اور وہ پکڑا گیا کہ وہ آدمی شاہ کا کام کر رہا تھا تو پھانسی کا حکم اپنے ہاتھ سے جوان بیٹے کے لکھا تھا اور پھانسی دی گئی اس جوان بیٹے کو. آیت اللہ مشکنی نے پھانسی کا حکم لکھا تھا اپنے بیٹے جوان بیٹے کے نام. اب اس کا کیا مقابلہ کریں گے جو امید راست کریں؟ ایسے لوگ وہاں پر تھے. تو اس منزل پر پہنچنا اور اس انصاف کی منزل پر آیت اللہ خمینی نے خود اپنے پوتے کو، شہید مصطفیٰ خمینی کے لڑکے کو ہاؤس ارسٹ کروا دیا تھا. اس وقت ان کا بہت بڑا عالم ہے جو بولنے لگا تھا ادھر ادھر کی، بہت ہی بریلینٹ، بہت ذہین. میں قم گیا تو کسی مرجع اور سے نہیں ملا، کسی عالم سے نہیں ملا، زیارت میں مصروف تھا، صرف اسی سے ایک ملنے کی خواہش تھی، اس کی ذہانت اور تیزی کی بنا کے اوپر. حسین خمینی اب چھوڑ دیا گیا، اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کی بولنے لگا تھا اپنا. تو اس وقت آیت اللہ خمینی کے دور میں اس کو ہاؤس ارسٹ کروا دیا گیا تھا. پابندی تھی کہ وہ بچپنا تھا 18-19 سال کا، اور اب چھوڑ دیا گیا. بہترین درس خارج کا طالب علم حسین خمینی، مصطفیٰ خمینی کے بڑے لڑکے جو عراق میں شہید ہوئے تھے ان کا بیٹا. صرف اسی سے ملنے کی خواہش تھی اس کی. بہت ذہین، بڑا بریلینٹ آدمی تھا. تو بہرحال اور خوبصورت بھی کافی تھا ہے بلکہ. تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احترام اتنا وہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے بھی ماں باپ کے لیے کوئی لفظ ہوتا، اف سے نیچے بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اسے رکھتا. میں نے کہا نا کہ حدیث میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ تمہیں مارتے مارتے تمہارے منہ پر تھوک بھی دے تو تم اپنی نظر نہ اٹھانا. اتنا ماں باپ کا احترام ہے. ماں باپ کا احترام کیا کریں؟ ماں باپ اور جب بیٹے ساتھی فلم دیکھیں گے تو بیٹا کیا احترام کرے گا؟ ساتھی ٹی وی دیکھیں گے تو کیا احترام کرے گا؟ ہے کیا؟ میں نے کہا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا
کہ کتنے مسائل مجھے خود ابھی کتاب میں نہیں تھے کہ میں نے اپنے گھر میں عورتوں سے بچپن میں سن لیے تھے. پہلے دادی نانی بیچاری دادی نانی کام نہیں تھا کچھ نہیں, صبح دوپہر شام اپنا بیٹھ کے کھایا اور بچوں کو لے کے انہیں بتا رہی ہیں کہ بیٹا نماز ایسے ہے, روزہ ایسے ہے, مولا علی یہ تھے, مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے, اور خیبر یہ ہے, خندق یہ ہے, اور عائشہ ایسی تھی, کتیا تھی بیٹا. یہ سب کون بتاتا تھا؟ یہ سب دادی نانی بتاتی تھی. ہاں تو فلاں تھا, مذہب میں یہ تھا, اور اس میں بہرحال تو یہ سب باتیں ہم کو کہ بتاتا تھا کون؟ نانی اور دادی. اور اب میں نے ہندوستان کا ماحول یہ دیکھا, پاکستان کو مجھے پتہ نہیں ہے تو نہیں بولوں گا اس کے لیے. ہندوستان میں ماشاءاللہ یہ نہ ہو گیا کہ نانی دادی خود چشمہ سیدھا کر کے پوچھتی ہیں بیٹا وہ فلاں ٹی وی پر پکچر کب آ رہی ہے, آج رات کو, منگل کو ہے کہ بدھ کو؟ جی یہ ہمارے کہیں گے پرانی بوڑھیوں کا نہیں یہ حساب ہو چکا ہے. وہ سیریل اور فلاں کب آ رہا ہے دکھانا تو. جی ہاں, اور میچ کے تو وہ بڈھے بوڑھیا خود دیکھنے لگے بجائے ان کو بنانے کے, اپنے ماحول میں ڈالنے کے, اس ماحول میں ڈل گئے. اب تو وہ ماحول ہو چکا ہے. اس لیے تو کیا گھر میں احترام پیدا ہوگا اتنا شدید. جناب یوسف گھوڑے سے اترے جس میں جناب یعقوب آئے. یعقوب ان کے لیے جب جناب یوسف آئے مصر کے بادشاہ بننے کے بعد, تو ایک لمحے کے بھی کسی حصے میں, ڈیجیٹل حصے میں لمحہ بھر بھی نہیں, وہ تو نبی تھے, بس گھوڑے سے اترنے میں دیر کی تھی, یعنی ایک لمحے سے بھی کچھ حصے میں نبی تھے, بس جو بھی ان سے کوتاہی ہوئی اتنی دیر کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی آسمان سے آیا, جبریل آئے اور ہاتھ ملایا اور دیکھا ایک نور آسمان کی طرف چلا گیا. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ چونکہ آپ نے اتنی سی دیر اپنے باپ کے احترام میں کر دی, ایک سیکنڈ کی, اس لیے آپ نور نبوت آپ کی نسل سے رخصت ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ ماں باپ کا احترام رکھا گیا ہے. نور نبوت گیا آپ کو اس سے, تو اب ماں باپ اپنے کو اس قابل بنائے ملتا تو وہ قابل احترام ہے. ماں باپ کا بھی فرض ہوتا ہے. میں ایسی ایک طرف لے کے نہیں چلتا کہ اب ماں باپ کے حق پر پڑھیے. آپ ماں باپ کے حق پر کس کو بتائیں؟ 20 سال کے بچے کو ہم بتائیں 20 سال تک آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اور ہم کیا بتائیں کم سے کم 20 سال تک آپ نے کم سے کم عالمی کا احترام بتایا ہوتا, اور میری بات کیا سنے گا؟ تو پورے ایک اس ذہن پر چلنا کا اتنا قرآن کا اتنا احترام ہے کہ کہا کہ اسی لیے میں نے مالی بھائی کا یہ اللہ کے قانون کی کتاب ایسی پڑھی رہتی. اچھا یہی کی بات نہیں ہوتی, کوئی بات آپ نہ لے. میں یہ جانتا ہوں کہ اکثر جگہ پہ جب میں ایسی بات کہہ دیتا ہوں تو جو کمیٹی کے اپوزیشن والے ہوتے ہیں, لیکن ہے تو سب ایسے کوڑی کے 3 قاعدے کے تو بہت کم ملتے ہیں نا, سب ہے کوڑی کے 3 زیادہ تر لوگ. جب انا کی بات آتی, جو جس میں انا ہے وہ کوڑی کا 3 ہے, ایک لفظ نہ. تو اب وہ لوگ میری بات پکڑ کے اس کمیٹی کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. یہ سب تجربہ پورا ایکسپیرینس ہے. ہوں تو جوان لیکن بڑا بڑھاپے کا ایک تجربہ ہوا ہے. 15 سال بہت کٹھن کاٹے میں نے, اور بڑی قربانی دی. یقین مانے وہ قربانی کو اہمیت نہیں اسلام کی راہ میں. میں تو آپ جاتے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے کا توفیق شہادت, شوق پروردگار میں شہادت کا شوق عطا فرما میرے دل. اب وہ کچھ بات کہہ دی, ابھی پوری دنیا کا عالم یہی ہے. آپ کہیں گے معصوم میں تھوڑی, پوری دنیا میں جائیے, کہیں آپ کسی مسجد میں گئے, آپ نے جگہ اتنے احترام کے علاوہ چند مسجدوں کو چھوڑ کر قرآن ٹھیک سے رکھا ہوا دیکھا ہے وہاں کے اوپر؟ پوری دنیا کا عالم تو یہی ہے. لیکن وہ فوراً پکڑ لیں گے اور پکڑ کے وہ اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اس طریقے سے آپ کوئی میری بات اگر میں بہت اس طریقے سے اگر کوئی میری بات استعمال کرے گا تو میں تو نہیں بولوں گا, لیکن اس کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہوگا. یہ رمضان کی 19 تاریخ کو میرا آپ حال سن لیجیے. میں خلوص سے صرف آپ کے ذہن کو بنانے کے لیے, اور عالمی جب میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں تو دنیا میرے سامنے ہوتی ہے, پورے ممالک دنیا کے ہمارے سامنے ہوتے ہیں, 40 ممالک, اور میں ان کو دیکھ کر بولتا ہوں, میں دنیا کے لیے بول رہا ہوں. اگر کوئی آدمی اس طریقے سے میری کسی بات سے غلط فائدہ اٹھائے گا, چاہے وہ بزم میں ہو چاہے اس میں, اس لیے میں کوئی نیت کر کے کسی طرف سے کسی طرح نہیں کرتا, تو وہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ شدید عذاب کا مستحق ہوگا اگر وہ سوء استفادہ اور غلط میری بات کا فائدہ اٹھائے گا. اس اعلان کو اچھی طریقے سے آپ لکھیں گا. نہ میں بولوں گا, نہ اس پہ کوئی تبصرہ کروں گا, اور نہ اس پہ ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالوں گا. اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری بات کہیں غلط استعمال کسی کے خلاف کی جا رہی ہے, میں اس کو صرف اللہ پر چھوڑتا ہوں, اور اس کے لیے کوئی رحم کی امید نہیں رکھتا. یہ آپ یاد رکھیں. یہ پوری دنیا میرے سامنے ہوتی ہے, پوری دنیا کے لوگ ویسے ہی ہیں. اس لیے آپ کوئی بات مجھ سے غلطی ہو, میں نے کہہ دیا کہ آپ مجھے آ کے بتائیں. بھائی دنیا میں 3 ہی بات ہوتی ہے, کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا, شکریہ ادا کیجیے. آپ سے غلطی ہو گئی, معافی مانگ لیجیے. دوست ہے, اس سے برابر سے بات کریے. اس کے بعد چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. غلطی ہے تو معافی مانگنی چاہیے. اس لیے معافی مانگنا بری چیز نہیں ہوتی ہے, غلطی کرنا بری چیز ہوتی ہے. ہمارے کیا معافی کو برا سمجھتے ہیں, غلطی کو برا نہیں سمجھتے. ارے غلطی تو ایک اچھی چیز ہے, معافی تو ایک اچھی چیز ہے جو غلطی کو دھو دیتی ہے. اس لیے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی بیچ میں اپنی تقریر کے اندر. میں اسے بعد میں واضح کروں گا آپ کے سامنے کہ میں نے ایک دن یہ کہہ دیا تھا کہ امام پر وہی نہیں آتی, نبی کے لیے مخصوص ہے. لیکن یہ مسئلہ کل میں سوچ رہا تھا, یہ میرے دماغ میں مشکوک ہے
اس بحث کو بھی میں نے غور سے نہیں دیکھا ہے، اس لیے آپ اس بات کو میری نہ لیں، انشاءاللہ میں اسے کبھی صاف کروں گا. اس لیے کچھ نہ کوئی کتاب مل رہی ہے، نہ بھی کوئی ٹیلی فون پہ کنٹیکٹ ہوتا ہے. یعنی امام پر امام صاحب وہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. وہی آ سکتی ہے، لیکن آئی تھی یا نہیں یا آتی ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ، چونکہ یہ علم کلام کا سب سے زیادہ شیعوں کا کٹھن علم علم کلام، علم اصول دین ہے، اور یہ علم اصول دین میں آتی ہے. اس لیے میں اس کو انشاءاللہ کسی دن اس کو واضح کر دوں گا آپ کی خدمت میں. لیکن صاحب وہی آ سکتی ہے، لیکن آئی تھی کہ نہیں یا آتی تھی کہ نہیں، وہ جو وہی رسول کی وہ وہی الگ ہے. وہ تو قرآن میں یہ بھی کہ ہمیں چھوٹی پہ وہی کر دی، پیغمبر کی جیسی وہی. وہ میں انشاءاللہ کبھی 2-3 دن کے اندر آپ سے واضح کر دوں. کتاب میں ڈھونڈ کے علمی مسائل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. وہ تھوڑی اسی لیے میں اکثر نماز کے سورے بڑے دیکھ کے پڑھتا ہوں، زبانی یاد ہو تب بھی، جیسے غدیر میں آیت الکرسی وغیرہ، اس سے بھی دیکھ کے، اس لیے کہ غلطی نہ ہو جائے. احترام کی بڑی، قرآن کا احترام، مسجد کا احترام یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ مسجد نجس ہے تو نماز توڑ دیجیے. نماز صحیح نہیں ہے، نجس مسجد میں نماز صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہے، چاہے مسجد کی دیوار باہر سے نجس ہو جائے، چاہے مسجد کہیں سے اندر، یعنی آپ نماز پڑھیں، کسی بچے نے پیشاب کر دیا، نماز باطل ہو گئی. آپ فوراً نماز چھوڑ کے پہلے مسجد پاک کریے، پھر نماز پڑھیے. اتنا احترام مسجد کا رکھا گیا ہے. جس کے گھر سے نزدیک مسجد ہو، مسجد میں نماز نہ پڑھے، پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر. اسی لیے میں نے ایک شفا کہا تھا نا کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں سینٹر میں، اگر جماعت ہو رہی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتے کسی بنا پر، تو ہمیں کوئی شکایت، تو بہت نرم آدمی اس معاملے میں، کہ آپ نماز نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ضرور نماز پڑھیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے تو سینٹر کے باہر فٹ پاتھ پہ کھڑے رہیں یا گاڑی میں بیٹھے رہیں. وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے کسی بنا پر، مجھے سمجھ، لیکن اس سینٹر میں آ کر نہ بیٹھیں وہ اتنی دیر تک جب تک کہ جماعت ہو رہی. بالکل صحیح ہو، بالکل سیدھی بات ہے. اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے والا بخشا جا سکتا ہے، لیکن جماعت اور نماز کا احترام نہ کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، کتنے لوگ نہیں پڑھتے، وہ جانے ان کا کام جانے، میں نہیں کہتا. لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے اور یہاں بیٹھے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ توہین جماعت اور توہین نماز کر رہے ہیں، خلاف احترام بات ہو رہی ہے، وہ احترام نہیں ہو رہا. تو نماز نہ پڑھنے والا معاف ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ بیچارے اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں ہندوستان میں، بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے کیا کریں مولانا، ہندو کا کھانا پڑتا ہے، ہم وہاں رہتے ہیں آفس میں، اس لیے نہیں پڑھتے، انشاءاللہ بعد نہیں پڑھیں گے، ہم جھوٹ بولنا پڑتا ہے. لوگ بیچارے نماز کے احترام میں نماز نہیں پڑھتے. ایسے لوگ ہیں بیچارے، شیطان نے ایک دھوکہ ان کو دے دیا، اس کے طریقے ہیں، تو ان کو سمجھا دو تو پڑھ لیتے ہیں. تو لیکن ان کے نظر میں احترام نماز ہے جس کی بنا پر وہ قابل قبول ہے. احترام جماعت ہے، احترام مسائل ہے. روزے میں تو خاص طور سے یہ رکھا ہی گیا تو بس کہ روز کے آئین معصوم کی طرف وہ نہ کرے کوئی بات. اسی لیے کہا روزہ نہیں تو کھانے کا نہیں، روزہ جو نہ رکھے، روزہ نہ رکھے تو اور پرابلم ہوتی ہے مجھے. روزہ رکھ لیا تو بھوکے، آگے جو روزہ نہ رکھے وہ پھر عام دنوں کی طرح نہ کھائے کہ اسے بھول جائے کہ رمضان ہے کہ شعبان، بلکہ جتنی ضرورت بدن کو ہے بس اتنا کھائے، تاکہ اسے اس بات کا احساس رہے کہ ماہ رمضان ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے. اس لیے کہ روزہ ثابت ہے، احترام کسی پر ثابت نہیں ہے. روزہ ثابت ہے، روزہ نہیں ہے تو ساتھ باہر پی رہے ہیں، روزہ نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے. روزہ ثابت ہے، احترام رمضان آپ پر سے ثابت نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ رمضان کو رمضان نہ کہو، تاکید ہے رمضان کو کبھی رمضان نہ کہنا. میں کہ رمضان کو رمضان کہنا خلاف احترام ہے. رمضان المبارک کہو یا ماہ سیام کو، اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے. اللہ کے نام، اللہ کا نام ہے یہ باقاعدہ. اس مہینے کا احترام یہ ہے کہ اسے باقاعدہ یا مبارک، اس لیے نماز پڑھیں نہ پڑھیں اپنے، کہ نماز کا احترام، روزے کا احترام، جماعت کا احترام، سینٹر کا احترام، مجلس اعزاز فرش اعزاز کا احترام، یہ بالکل شریعت نے پورا کہا کہ تم کو اتنا احترام لوگوں کا سکھایا، اللہ کے احترام سے کیا. نماز مستحب پڑھ رہے ہو، ماں پکارے تو نماز فوراً توڑ دو، نہیں توڑی اگر تو گناہگار ہوں گے. اگر نماز مستحب نماز شب پڑھ رہے ہیں اور ماں پکار لے اور نماز نہیں اگر توڑی تو گناہگار ہوں گے. نماز جتنی دیر پڑھیں گے مسلسل گناہ ہوتا رہے گا، نماز قبول ہوگی اور نہ ایک نام عمل میں کالے خیر لکھے. جیسے ہی ماں پکارے فوراً نماز توڑ کے مستحب اور دوڑ کے جاؤ اس کی خدمت کے لیے، تو نماز پوری کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور ماں کی خدمت کا بھی ثواب ملے گا. ڈبل نہیں کہ نماز کا ثواب چھوٹ جائے گا، نماز پوری کرنے کا بھی ثواب. جیسے آپ روزے کھول لیتے کسی کے لیے، ویسے اگر روزہ مومن کے لیے کھول لیں مستحب، تو روزہ پورا کرنے کا بھی ثواب ملے گا، مومن کی خواہش کا احترام کرنے کا بھی ثواب ملے گا.
ویسے اگر آپ ماں کے لیے نماز توڑیں گے، نماز شب دوسری رکعت میں تھے، ماں نے پکار لیا، کام کرنے چلے گئے، فوراً نماز توڑ کے، تو پوری نماز شب کا بھی ثواب ملے گا اور ماں کی خدمت کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے جو اور بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے لیے، اس میں اعظم میں سب سے زیادہ لکھا ہوا کہ اس سے زیادہ، اس سے بڑا ماں باپ، یہ آخری فقرہ، پہلا والا تو میں نے آپ کو متنبع کیا تھا، چونکہ میں ماحول کی جو بو ہوتی ہے اسے میں سونگھ لیتا ہوں بڑے آرام سے، کیسی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ بات آپ سے کہہ دی ہے کہ بہت سے لوگوں کے بھائی دیکھیے ایسا ہوتا ہے، میں نے کہا کہ شیر گھاس نہیں کھا سکتا، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں پالیٹکس کروں، مجھ سے ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ نوکروں کا کام ہوتی ہے، بادشاہوں کا کام نہیں ہوا کرتی ہے، بس معافی، گدی پر بیٹھنے والا پالیٹکس نہیں کرتا، نیچے دبے کچلے لوگ پالیٹکس کرتے، مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، آپ کیا اللہ مجھے کہیں آپ مولانا یہ برتی، مجھ سے مصلحت نہیں ہو سکتی، کیا تو جب اب یا تو میں وہاں جاتے ہی نہیں جہاں معلوم ہے کہ کچھ غلط منہ سے نکلے گا، اپنے گھر میں رہتا ہوں، ورنہ اگر رہا تو جو مجھے کہنا ہے آرام سے کہتا ہوں، صحیح بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلے والی بات آپ کو بہت تاکید تھی کہ اگر کہیں گے تو بہت کم میں ایسی بات ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، بلکہ جو میری میں جب تلاوت کرتا ہوں تو پہلے اس کی جو میرے درس سنتے ہیں، جو میری مجلس سنتے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے اعزاء رشتہ دار، پہلے ان کو قرآن بخشتا ہوں، ان کے لیے پروردگار ان کو وہ کہ اس کے بعد اپنے لوگوں کے لیے، ایک بات یہ، اور دوسرا جو میں نے کہا کہ یہ فقرہ یاد رکھیں، ہر عمل، ہر دعا، ہر نماز بالکل بے اثر ہے اگر ماں باپ کی خدمت آپ نہیں کر رہے۔ اس میں اعظم کی وجہ آخری باٹم لائن، اس میں اعظم کی وجہ سب سے بڑا اس میں اعظم ماں باپ کی خدمت ہے، اس سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں انسان کی زندگی میں کہ اس کو ماں باپ کی خدمت کرے، اور اس سے بڑی کوئی بدعمالی نہیں ہے کہ آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے، بس۔ اس لیے اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اگر ماں باپ بد دعا دے دیں گے تو مولا شفاعت نہیں کریں گے، یہ بھی دوسری بھی سن لیجیے، کوئی شفاعت دنیا کی نہیں ہوگی اگر ماں باپ نے بد دعا دے دی، تو ایسے ہی کہیں سے کوئی راستہ نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے کہ سید شوکت علی، بل سید عظمت علی اور فاطمہ شہناز عباس بنت مرتضیٰ حسین گروپ کے سلسلہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المقتلبی النبتہی الابتہامی، وعلى صاحب رحمت المحمدیہ، عصمت الفاطمیہ، ولایت العلویہ، خلق الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ، صبر السجادیہ، علم الباقریہ، صدق الجعفریہ، عزم الموصلیہ، رضات رضویہ، جود التقویہ، علم النقویہ، حیبت العسکریہ، وغیبت الالہیہ، بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی اعداء علمائہم وعلی اعداء احبائہم والشاکین فیہم ومنحرفین عنہم اجمعین، اما بعد
فقد قال سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الكافرين لا مولى لهم صلوات. موضوع کل جس دن میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، آج کچھ تبدیلی کے ساتھ آپ کی نظر میں آئے گا، اس لیے کچھ آپ سے وعدے بھی تھے. فإن الکریم اذا وعد وفا، جب کریم کا فرض یہ ہوتا ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے. اور جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، سورہ محمد کی آیت ہے. صلوات بھیجیں آپ کو. میں دیکھیے صلوات بآواز بلند ہو جائے گی. کہ آپ سب لوگ تاور مرزا صاحب کی طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ چہرے پر گرمی سردی کا کوئی دلیل نہیں ہے. صلوات کی تو مطلب یہ ہے کہ یہ آیت 26ویں پارے کے اندر 11ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کافروں کی جو پہچان بتائی گئی ہے، ان پہچان کے اندر ایک کافروں کی پہچان یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ان الکافرین لا مولا لہم، کہ کافروں کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کا کوئی مولا نہیں ہوتا. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، میں اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ محمد 11واں پارہ 26. اللہ تو ان لوگوں کا مولا ہے، ان کا سرپرست ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، لیکن ان الکافرین، یہ اے نبی کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوا کرتا. تو معلوم ہوا کہ کافر کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی مولا نہیں ہوتا ہے. اب یہ دیکھو کہ کون سی قوم ایسی ہے اس دنیا کے اندر کہ جو اپنے تمام سرپرستوں کو مولا کہہ کے پکارتی ہے. اچھا، مولا کا ایک لفظ ایسا ہے کہ جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ نے اپنے کو بھی مولا کہا ہے قرآن کے اندر. سورہ آل عمران کی آخری آیت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا انت مولانا. نا کے معنی ہوتے ہیں بھی ہم لوگ، مولا ہے اس کے ساتھ مولانا معنی ہم سب کا مولا ہے. تو قرآن کی آیت ربنا ولا تحملنا، پروردگار میرے اوپر اس چیز کو نہ لاد دینا، حمل نہ کر دینا، ولا ما لا طاقت لنا به، جس کی میرے اندر قوت نہیں ہے. واعف عنا، مجھے عفو کر دے، واغفر لنا، میری مغفرت فرما، وارحمنا، مجھ پر رحم فرما. انت مولانا، اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے مولا کا لفظ اپنے لیے رکھا ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی نام مولا ہے، اور علی اس لیے کہ اس کا اصل لفظ ہے وہ ولی ہے، ولی سے مولا نکلا ہے، یعنی سرپرست، نگرانی کرنے والا، دیکھنے والا، کنٹرول کرنے والا. ان الکافر لا مولا لہم. اچھا، ہم یہ کہتے ہیں مولا نے، ہم تو یہ نہیں کرتے، کچھ لوگ کہتے ہیں مولا علی، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں مولا نے ہماری مدد کی. تو آپ یہ کو سمجھتے ہیں کہ علی نے ہماری مدد کی؟ آپ بھی کہیے کہ مولا نے ہماری مدد کی، اس لیے کہ سرپرست مدد کرتا ہے. اللہ کو مولا کی، اللہ نے اپنا بھی مولا کہا ہے قرآن میں. اچھا، مولا بھی کہا ہے اپنے کو، علی بھی کہا ہے اپنے کو. بھائی اللہ کا نام رحمان، جب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بہت آرام سے پڑھ رہا ہو، گھبرائے نہیں، جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو پکاری، تو اللہ کو تو پکارتے ہیں. بھائی یہ سوال پہلے یہ طے کیجیے کیا کہہ کے پکارے. خالی یا اللہ ضروری یا کسی نام سے پکار سکتے. اب تو سعودی عرب سے کیا جگہ سے نیا قرآن آتا ہے، اس میں اللہ کا جو نام ہے وہ لال اس سے لکھا ہوتا ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. ارے آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، جو نئے قرآن آ رہے ہیں اس کے اندر جو اللہ اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ ریڈ کلر سے لکھی ہوتی ہے. مثلا وہ تو بلیک ہے سب قرآن، دیکھ لیجیے گا جو سعودی سے نئے آ رہے ہیں، یعنی اللہ اگر ہے تو اس میں ریڈ کلر سے لکھا ہوگا، اور پورا تو بلیک اور ایسے. اگر رحمان ہے تو ریڈ کلر سے لکھا ہوگا، رحیم ہے تو ریڈ کریم ہے تو ریڈ کریم سے لکھا ہوگا، وہ لال رنگ کا لکھا ہے. یہ اللہ سے متعلق چیزیں. حتیٰ کہ جو ضمیریں ہیں، یعنی ہوا وہ اگر اللہ کی طرف جا رہی ہیں تو وہ بھی انہوں نے لال کر دی. یعنی یہ اللہ سے متعلق یہ نئے قرآن میں یہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے. یعنی یہ مطلب یہ اللہ اور اس کا نام اور اس سے وہ ہوا، یعنی وہ اللہ، تو یہ ہوا بھی لال کر دیا. یعنی اسی صرف اللہ کے نام ہے یا اللہ سے متعلق چیزیں. تب سوال یہ اللہ سے متعلق ہے، تب سوال یہ کرتے ہیں کہ مولا بھی اللہ کا نام ہے، علی بھی اللہ کا نام ہے. بہول علی العظیم سبحان، مولا علی تو نہیں ہے نا، اللہ مراد ہے، اسی سے اعلیٰ بنا ہے. تو پہلے یہ طے کرو کہ اللہ کو خالی اللہ کہہ کر پکارنا صحیح ہے یا ہر نام لے کے پکار سکتے ہیں. ہر نام لے کے پکار سکتے ہیں، یا رحمان کہہ کے پکاری، یا رحیم کہہ کے پکاری، یا کریم کہہ کے پکاری، پکار سکتے ہیں. یا رحمان میری مدد کر، یا رحیم میری مدد کر. اور آپ روز کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں مدد سے اس اللہ کی، بے استعانت کی، کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے.
تو کریم کہہ کے پکارے. تجھے سارے نام اللہ کے ہیں, اس کو یا اللہ کہہ کے پکار سکتے ہیں, اللہ کے بدلے یا رحمان کہہ کے پکار سکتے ہیں, یا رحیم کہہ کے پکار سکتے ہیں, یا کریم کہہ کے پکار سکتے ہیں, یا غفور کہہ کے پکار سکتے ہیں. تو اگر یا علی کہہ کے پکارتے ہیں تو کیا ہوئی سی بات ہے, وہ بھی تو اس کا نام ہے بھائی, یا علیو بھی تو اس کا نام ہے. آپ بھی رمضان میں نہیں یاد کرتے, روزانہ یا علی یا عظیم پڑھتے ہیں, مولا علی کا نام تھوڑی اللہ کا نام ہے وہ. تو اگر ہم یا علی کہہ کے پکار لیں خدا کو تو اس میں کون سی بات. تو مولا بھی خدا کا نام ہے, علی بھی خدا کا نام ہے. تو اگر ہم مولا علی کہتے ہیں یعنی وہ اللہ جو مولا ہے, وہ علی اللہ جو علی ہے, تو آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم علی کو پکار رہے ہیں. مسلمان کو کسی کی نیت پر شک کرنے کا حق نہیں ہے, عمل دیکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم علی کو پکار رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ حسن ظن پر حدیث یہ ہے کہ احملوا فعل المؤمن علی الصحت ولو 70 وجہ. دیکھو مومن کی اگر کسی بات کو دیکھنا تو چاہے 70 وجہ تلاش کرنی پڑے, اس کے اچھے معنی نکالنا. احملوا فعل المؤمن علی الصحت ولو 70 وجہ. مومن کی کسی کام کو دیکھنا تو 70 وجہ تلاش کرنی پڑے, اچھا معنی نکالنا. مطلب تم کسی کے پاس کوئی آدمی یہاں گاڑی میں آیا اور آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے تھا, ورنہ وہ شراب پی رہا ہو, کلر بھی وہی ہو, تو آپ کو 70 وجہ ڈھونڈنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ شراب کی بوتل ملی ہو تو اس میں پانی رکھ لیا ہو سکتا ہے دوا کسی نے دے دی ہو سکتا ہے روزہ کھولنے کے لیے کچھ لایا ہو. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ 70 وجہ تلاش کریں اور اس کو شراب نہ ثابت کریں اپنے ذہن میں. لیکن ہماری کا تو الٹا ہے, بیچارہ دوا بھی پیے گا تو شراب ثابت کرے گا. صلوات بھیجتے محمد اللہ. یہ سب تو معاشرے کا ہوگا نہیں, 5 منٹ کھیل ہے میرے لیے. تو آپ یہ کیوں اس بات کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ مولا بھی اللہ کا نام ہے, علی بھی اللہ کا نام ہے, آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ علی کو پکار رہے ہیں؟ آپ کو ہماری نیت پر شک کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے اسلام کے روح سے؟ اس کا مطلب آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم بھی اسی کو پکارے جس کو رسول اللہ پکارا کرتے تھے. صلوات بھیج دیا محمد تو بھائی اللہ اگر اچھا دوسری بات ہے بڑی چیزیں, آپ علی کو اتنا مانتے ہیں کہ اتنا یہ لوگ غالی ہیں. اچھا اگر غالی ہے بھی تو دیکھیے ایک بات ہے, غالی کا ایک ہر چیز کا شریعت میں, علم کلام میں, علم دین میں, فقہ میں ایک باب ہے, اس کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے, اس کا ایک چیپٹر ہوتا ہے, اس کی ایک فصل ہوتی ہے, اس کے مطابق حکم ہوتا ہے تمام مسلمانوں میں, چاہے وہ سنی ہو, چاہے شیعہ ہو, کوئی حنفی ہو, وہابی ہو, کوئی ہو, اعلیٰ بھلا اس سے مطلب نہیں ہے. میں زیادہ الفاظ لے کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. کوئی ہو اس کے لیے آخر کیا کسی کو زیادہ چاہنا غلو ہے, کسی سے زیادہ محبت کرنا غلو ہے. عجیب بات ہے دنیا کی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. تو میں کوئی بات آپ سے نہیں اسٹڈی کی پڑھتا, تحقیق پڑھتا, 1 سال ہو گیا مجھے کوئی خدمت نہیں کی, پورا احساس ہے مجھے. بات سیدھی ہے لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے. بھائی ہر آدمی چاہتا ہے مجھے اپنی حد سے زیادہ پہچانا جائے. 1 سال سے آپ کے درمیان میں اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہوں. آپ نے مجھے مکان دیا, آپ نے مجھے سارا انتظام دیا, آپ نے مجھے تنخواہ دی, میں نے بس معمولی کام کیا جو عام آدمی بھی کر سکتا تھا. مدرسہ پڑھایا وہ کیا. کوئی آپ کو بڑی کتاب لکھ کے تو نہیں دی, کوئی خدمت تو آپ کی نہیں کی. اس کا تو مجھے احساس ہے, آپ اس میں مجھے, میں اپنے نفس کو خوب جانتا ہوں. کوئی 1 سال میں جو میرے اندر صلاحیت تھی جو کرنی چاہیے تو اس کا 10% نہیں کیا میں نے. اور بڑے بڑے مولانا نہیں کرتے, ان کی ساری بیوقوفی والی بھی نہیں کرتا کہ ہر آدمی بیوقوف بنا کے, ہے نا. ایسا پھول بھی نہ ہو کہ ہر آدمی توڑ لے, ایسا کانٹا بھی نہ بن جاؤ کہ ہر آدمی دور ہو جائے. صلوات بھیجو ہے نا بھائی. آدمی کو تو بیچ میں رہنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیکن چاہیں گے کیا کہ مولانا فارغ بھی کہا جائے. بھائی نماز کوئی پڑھ لیجیے, لیکن مولانا فرض نہیں. شمیم صاحب ہر بار ضرور کہ جمعہ ہوگی فارغ صاحب پڑھائیں گے. کوئی جمعہ پڑھیے, کوئی پڑھائے, ہم جمعہ پڑھنے آئیے, آپ مجلس سننے آئیے, کوئی پڑھے. لیکن خوش ہو جاتے ہیں اندر سے. قبلہ و کعبہ حجت الاسلام, اور کچھ دن اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں کے شیمپو نے اور کیا کہتے ہیں ہیئر کنڈیشنر نے بال سفید کر دیا تو آپ آیت اللہ بھی لکھ دیں گے. پبلک کا کیا ہو, تو محبت میں چاہے کرتے. ابھی پہلے آیت اللہ بہت کم ہوا کرتے, تو انڈیا پاکستان ہر جگہ ایک لہر چل گئی. بہت آرام سے سنیے گا, بہت اطمینان سے کی بات کلیئر ہوتی ہے. کی بات کل ذرا ٹینشن تھا, مطلب مجھے طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس لیے میں جلدی نہیں پڑھا تھا. ایک صاحب کہتے ہیں آپ بیمار رہتے زیادہ اچھی پڑھتے. تو بات وہ چاہتے کیا ہے کہ اپنے سے اوپر مانا جائے. بھائی جو بھی مولانا ہے انڈیا میں, پاکستان میں, وہ اپنے لیول سے اوپر مانا جاتا ہے پبلک میں. یہ بات ہوتا ہے, بات ہے نا. دعائے کمین میں فقرہ بھی ہے, کم من ثنائن جمیل لست اعلی لہو نشرت. کوئی بات میں چیپ نہیں کرتا. پروردگار کتنی اچھی ایسی باتیں ہیں جس کا میں اہل نہیں تھا, لیکن تو نے پبلک کی زبان کو اسے جاری کر دیا میرے لیے. ایسا سب کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا مجھے یہ نہ کہو. آیت الرحمن کی بات نہیں کرتا, وہ الگ ہے. تو اپنے کو خادم کہتے تھے سمجھتے. لیکن یہ سب چاہیں گے ہم جتنے ہیں اس سے بڑے پہچانے جائیں. ایک شہر کو لیڈ نہیں کر سکتے, چاہیں گے پوری کنٹری کو لیڈ کر لیں, پوری شیعت کو لیڈ کر لیں, پورے مسلمانوں کو لیڈر بن جائیں. یہ سب مولویوں مالی خلیہ ہے کہ نہیں؟ میں جملہ کہتا ہوں کہ غالب نے کہا تھا کہ
چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، لیکن ہماری مجبوری علماء کی یہ ہے کہ چھٹتے نہیں ہیں منہ سے یہ مومن لگے ہوئے. صلوات بھیجیے محمد آپ لے چلا دور لانا ہے، قبلہ کہے کعبہ کہے. تو ہر آدمی جو اپنے سے اوپر مانا جاتا ہے، تو اگر بھائی علی کو چوتھا ماننے والے بھی، علی کو برا کہنے والے بھی، علی کو گالی دینے والے بھی ہیں، ان کی منزلت گھٹانے والے بھی لاکھوں لاکھ ہیں، یہ نصیری کے پیچھے کو پڑے رہتے ہو کہ نہیں وہ نصیری نہیں ہونا چاہیے، اس کو کم کر لیا جائے. ہم ہیں کہیں تھوڑے سے، تم سے کیا مطلب، پڑا رہے ہندوستان بھائی لاکھوں آدمی علی کو برا کہنے والے ہیں کہ نہیں، چوتھا مانتے اس کو. تو جو گرانے والے ہیں ان کی کوئی فکر نہیں، اور جو تمہاری نظر میں بڑھانے والے ہیں تمہاری نظر میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس فقرے کا یاد رکھیے، آج کا تحفہ ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں. غلطی صرف ایک، میرے والد کا ایک شعر، کبھی میرے والد کہتے تو میں مذاق میں کسی کو، میری مذاق کی ایسی عادت ہے کیا اوپر سے لے کے اور آگاہ جلالی تک اس دن میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت جلیل عالم آیت اللہ جلالی آیت اللہ ہے بے شبہ قبرستان میں. تو 15 منٹ تک میری باتوں پہ ہنسی روک نہیں سکی جس وقت میں، جب تک میں ان سے بات کرتا رہا قبرستان میں. کہتے ہیں امین صاحب کی والدہ کے اس میں آگاہ جلالی ہنسی روک نہیں سکے، یعنی پورے زور سے ہنسے، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بات کی ایک انداز ہے، فارسی میں بات ہو رہی تھی اس میں ایک فقرہ میں نے کہا آگا ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. میں جب نماز شب کو اٹھتا ہوں تو اس میں ایک دعا یہ ہے کہ اگر آدمی صبح اٹھے تو جب یہ دعا پڑھے، وہ دعا اٹھ کے پڑھے یا وضو کے وقت پڑھے، اور جب مرغوں کے اذان کی آواز سنے تو یہ پڑھے. تو میں نے کہا انجا خروس نیز انجا سب بسیار ہستم ما سطح سب میں شروع ہم چھ دعا بے خونی. یہاں تو میں جب صبح اٹھتا ہوں تو کتے کی آواز پڑوس کے آئے تو اس میں کوئی دعا صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد. ایسی بہت بات ہے. مجھے وہ کوئی بات آپ گفتگو نہیں عرض کرنا ہے تو ہوتی رہی. تو بات یہ پہلی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو میرے والد کا ایک شعر ہے کہ اے نصیری ایک ہی میخانے سے دونوں نے پی، وجہ کیا ہے نشہ کیوں تجھ کو زیادہ ہم کو کم آیا. تو میں نے کہا کہ غلطی صرف اس کی ایک ہے کہ وہ ایمان کے ممنوع علاقے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. کاش آپ اس فقرے کو سمجھ لیتے. اس کی کوئی غلطی نہیں ہے بیچارے کی، گھسا نہیں ہے ابھی، وہ کوئی آسان نہیں ہے. وہ ایمان کے ممنوع علاقے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے علی کے فضائل ظاہر نہیں کیے گئے، رسول نے چھپائے، اللہ نے چھپائے. کہا کہ نہیں اگر میں تمہارے فضائل کو ظاہر کر دوں گا تو لوگ وہی کہیں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتے ہیں. معلوم علی کے فضائل چھپائے جا رہے تھے نا. وہ ممنوع علاقہ بھی جب سلمان بھی جب گئے، جب مولا نے چادر بچھائے اور سلمان کو لے چلے تو سلمان سے کہا اور اوپر. کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آؤ تمہیں سیر کراؤ. اور جب سلمان سے مولا نے کہا کہ سلمان تم میرا کیا کرو گے؟ کہا بس اب واپس لے چلیے، اس کا متحمل نہیں ہوں ورنہ وہی کہوں گا جو نصیری کہتے ہیں. دیکھا کہ آپ ممنوع علاقے میں داخل نہ ہونا، 10 درجے سے آگے بھی منزلیں ہیں. صلوات بھیجو پروہیبٹڈ ایریا ہے، ایمان کا پروہیبٹڈ ایریا سے قدم نہ رکھنا جب تک اس قابل. مجھے نہیں معلوم کیا ہے، حتیٰ کہ رسول کے لیے پردہ ڈال دیا گیا. آواز آتی تو خطرہ تھا، کہتی تو علی کی آواز، اچھا ہوا ہاتھ نکل آیا. خیر تو معلوم ہے کہ ممنوع علاقہ نہ داخل ہو. اسی لیے تو انیس نے کیا ایک لفظ عجیب و غریب رکھا ہے. انیس کی ایک نظم چھوٹی سی کہ مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا. انیس کہتے مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا. پیری تو آ چکی ہے مگر مہلت اجل، کر لوں طواف قبر جناب امیر کا. تو شعر سنیے کہ مومن دلوں میں سوچ لیں، پردے کی بات ہے. کیا بات ہے، زبان پہ دلوں میں سوچ لیں. مومن دلوں میں سوچ لیں، پردے کی بات ہے، نکلا کہاں سے ہاتھ جناب امیر کا. صلوات بھیجیے مومن دلوں میں سوچ لیں، پردے کی بات ہے، نکلا کہاں سے ہاتھ جناب امیر کا. بہت مشہور ہے کہ کعبے کی سرزمین پہ بستر فقیر کا، انیس کی بڑی مشہور نظم ہے. آپ لوگوں کو بھائی اگر اس میں ہو جائے تو کسی کا مولا رب جلی تو اس کا میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں. تو خیر نصیری کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑے رہتے. اچھا نصیری کے پیچھے پڑھتے پڑھتے پریشانی یہ ہو گئی کہ جب عادت بری پڑ جاتی ہے تو میں نے کہا عقل خفت ہو جاتی ہے. میں نے کل ایک بات پڑھی تھی، اور چونکہ میں ویسی ذہن چاہتا ہوں کہ آپ عالم کی بات مانیں، علماء کے معالم آپ کو مولا کی بات بتاتا ہے، اہل بیت کی بات بتاتا ہے. اور چونکہ ماتمدار اور محبان اہل بیت کو علماء سے دور کرنے کی بڑی سازش ہے، اس لیے میں خون جگر سے آپ کے سامنے ان باتوں کو پڑھ دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اگر علی ولی اللہ نہیں ہے جزو اذان تو ہم کو کہنے کہا نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جزو اذان. کلمے کی بات الگ،
نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. ہاں ایک دو علماء نے کہا ہے, ان کی بات الگ ہے, لیکن عموماً نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں سمجھتا ہوں. اگر سمجھتا ہوں کہیں گے تو آپ شریعت میں دخل دینے والے ہو جائیں گے. لیکن میرا اختلاف نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ آپ اس علمی مسئلے کو نش کریں. آپ میری پالیسی سمجھ لیں. کبھی آپ کہتے ہیں آپ مولانا کبھی ایسی بات کرتے ہیں اور کبھی آپ ان کے خلاف بولنے لگتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزء اذان نہیں یا مستحب ہے. تو میں کوئی توضیح المسائل کے خلاف نہیں ہوں, میں کوئی مرجع تقلید کے خلاف نہیں ہوں. مجھے ان مبلغین سے اختلاف ہے اور ان علماء سے اختلاف ہے, ان تبلیغ کرنے والوں سے اختلاف ہے کہ جو اگر زندگی بھر اذان اقامت نہ ہو تو کوئی سوال نہیں ہوگا. اب علمی مسئلہ یہاں سے چڑھ رہا ہے. زندگی بھر اذان اقامت غلط کہو تو کوئی سوال نہیں ہوگا. تو اسی میں کیا مالی خولیا اور مینیا ہو گیا ہے کہ مستحب واجب کا بڑا ہوش رہے. بھئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو جزء اذان نہیں ہے, اس پر کوئی نہیں کہتا. کہتے نہیں, اس کی تاکید ہے کہ جب رسول اللہ کا نام لو تو صلوات ضرور پڑھو. تو اس کی بھی تو تاکید ہے کہ جب میرا ذکر کرو تو علی کا ذکر ضرور کرو. بہت تجربہ آپ کل غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں نے کہا اگر عالم کہہ دے تو میں نے کہہ دیا اگر میرا ہاتھ ماتم کے لیے اوپر اٹھا ہوگا اور یہاں تک آنے سے پہلے آیت اللہ خامنی کا حکم آ جائے کہ ماتم بند کرو ہاتھ کا, تو کوئی کرے, میں نہیں کروں گا. لیکن میرے امام نے کہہ دیا کہ راد علیم کا راد علینا, ان سے میری کوئی بات نہیں ہے. کہ پابند شریعت ہیں, غلامان نبی ہیں, ہم لوگ جو اندر سے ہیں باہر سے وہی ہیں. میں سب سے نیا پہلی بار پڑھ رہا ہوں, 2-3 دن پہلے کا کہ پابند شریعت ہیں, غلامان نبی, ہم لوگ جو اندر سے ہیں باہر سے وہی ہیں. فتووں کے مخالف نہ تو عالم کے ہیں دشمن, ہم صرف طرفدار حسین ابن علی. بہت آرام سے سمجھیے, مجھے غصہ نہیں آتا. آپ سمجھتے مجھے غصہ آتا ہے, غصہ اپنوں پر زیادہ آتا ہے. مجھے گھر میں سب سے زیادہ چیختا ہوں اپنے, اس کے باہر اس سے کم اور کسی کا کچھ نہیں. تو سوال اس کا نہیں ہے. لیکن نماز اگر غلط ہو گئی تو سوال ہوگا, سوال ہوگا کہ نہیں. اذان زندگی بھر نہ کہیے, غلط کہیے. یہ جو ایک ذہنیت عجیب و غریب قسم کی ہے, یہ نہ اس کو تیمم کہیے, اس کو تبرک, ہم کو مرجع سر اس کے سامنے جھکا. ہم مرجع کے حکم پر مرنے کو شہادت میں سمجھتا ہوں. ختم بات, اگر حکم آ گیا تو ہم کو مرنا ہے اس کے اوپر. میں تو یہی آپ کو 20 دن سے وہی تو چیخ رہا ہوں درس کے اندر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبلہ نماز اگر ذرا غلط ہو گئی تو پہلی تکبیر کے علاوہ سب تکبیریں سنت ہیں. ہاتھ اٹھانا بھی اس میں سنت نہیں, فقہ میں سب بیان. پہلی تکبیر کے علاوہ سب تکبیریں سنت ہیں, بحول اللہ سنت ہے, گھٹنے پر ہاتھ رکھنا بہتر ہے نا بھائی. ساری صلواتیں بیچ میں مستحب ہیں علاوہ تشہد سے. یہ ساری جو اتنی کی چیزیں سنت نماز میں ہو رہی ہے, اسے کیوں نہیں کہتے کہ واجب کو واجب سمجھ کے کہو, اور جو سنت ہے اسے سنت کہو, جزو. کیا بہت سے لوگ رکوع پر ہاتھ رکھنے کو جزو نماز نہیں سمجھتے؟ بلکہ میں نے ایک بار کہا تو لوگوں میں غلط فہمی ہوتی گئی تھی. میں نے کہا نہیں, گھٹنے پر ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے کسی فقیہ کے نزدیک. تو نماز میں کیوں نہیں فکر ہوتی کہ جہاں نماز غلط ہو رہی ہے, معلومات جہاں علی کا نام آتا ہے تو ہم فتوے کے مخالف نہیں ہیں, اہل بیت کے خلاف فتووں کو استعمال کرنے والوں کے اور بہت سمپل اور بہت سیدھی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. علی کا نام اگر لیا جا رہا ہے, بھائی اس کے لیے آپ کو مخالف اس میں کیوں کہتے ہیں؟ اکیلے آپ چڑھ کیوں جاتے ہیں؟ ہم چڑھتے اس لیے کہ آیت اللہ خمینی کو میں مانتا ہوں, جانتا ہوں. امام خمینی نے کہیے, امام خمینی کہنا واجب ہے, بہت سمپل سیدھی بات ہے. مستحب ہے, سنت ہے, نہ کہہ کے دیکھیے. ایسا بگڑتے ہیں جیسے نماز قضا کر دی ہے نا, ہے کہ نہیں؟ ایسا بتایا آپ نے. امام خمینی, امام کہیں گے ہم ضرور کہیں گے. تو نہ سنت ہے, نہ واجب ہے, نہ مباح ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. اور نہ امام خمینی سے ایسی شخصیت تھی کہ امام کہنے سے بڑھ جائے گی, نہ کہنے سے گھٹ جائے گی. نہ کہیے تو چاہنے والوں کا دل بدل جاتا ہے. تو وہاں کے اوپر نہ واجب یاد آتا, نہ مستحب یاد آتا, نہ فقہ یاد آتی. اور جہاں علی کی محبت کی بات آتی ہے ساری فقہ یاد آنے لگتی ہے. معصوم میں خمینی صاحب کی تصویر لگانا مستحب ہے, واجب ہے. معصوم میں تصویر نہیں لگی ہے, واجب ہے, مستحب ہے. معلوم ہے کچھ چیزیں نہ واجب ہوتی ہے نہ مستحب ہوتی ہے, کچھ نہیں, تعلق کی علامت ہوتی ہے. دیکھو وہ تعلق کی علامت ہوتی ہے. تو علی ولی اللہ چاہے واجب ہو کچھ نہ ہو, لیکن علی سے تعلق کی علامت ہے, چاہے مستحب ہو چاہے کچھ ہو. جو نہیں کہتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مستحب نہیں کہہ رہا ہے, یہ مستحب بنا کے اسے چھڑانا چاہتا ہے.
دیکھیے امام خمینی ضرور امام بلکہ زور سے کہیں گے، بلکہ خمینی صاحب امام کہتے ہیں خالی مطلق، اور اس میں نیواجی بھرام یاد ہے، سمپل اور سیدھی بات ہے. میں نے کہہ دیا کہ کوئی آدمی پکڑے نہیں میری بات، اور پکڑے تو آئے میرے پاس علمی اعتبار سے، بات تو علمی اور فقہی آئے. میں تو میرا دروازہ تو کبھی کبھی رات بھر کھلا رہتا ہے. خود صفت کوئی چلا آئے عزا خانے میں، ہم نے اس واسطے دروازہ کھلا رکھا ہے. تو دیکھیے اس میں کوئی بات نہیں ہے، چونکہ مومنین، وہی میں نے کہا نا کہ مومنین خود مولا کی محبت کی پین کو زیادہ فضائل. تو بات کہاں شروع ہوئی تھی؟ بھائی کسی کا زیادہ ذکر کرنا غلو نہیں ہے. کوئی اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو میری طرح کہوں کہ آپ کی طرح صلوات بھیجیں آپ. کوئی اپنے بھائی کو بہت چاہتا ہے، کوئی کسی کو بہت چاہتا ہے، اس کا بہت تذکرہ کرتا ہے. تو کسی کا ذکر کرنا، کسی کو چاہنا، ہر بات کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھا ہوں، شرع سے الگ کوئی بات. کسی کو چاہنا، کسی کا ذکر کرنا، کسی کو یاد کرنا غلو نہیں. غلو ہے ان حدود سے نکل جانا جو تمہارے لیے حدود معین کیے گئے. غلو کسی کو ہم کہاں مولا کی محبت کہاں تذکرہ کر پاتے ہیں؟ موقع میں کہاں ملتے ہیں؟ تو مجلسوں کو تو پہلے تھوڑا تذکرہ ہو جاتا ہے. ورنہ پیغمبر تو کہہ رہے ہیں کہ ہر نشست کو علی کے ذکر سے زینت دو، تاکہ تم سوچو پیغمبر تو مجلس سے مراد یہ مجلس نہیں ہے، نشست ہے روزانہ کی. لیکن بات آتی تھی تو ہر نشست کو علی کے ذکر سے پیغمبر کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس علی کا ذکر بہت ہو چکا ہے کہ نہیں. یعنی امام خمینی نے کہی تو بگڑ جائیں گے. مولا علی کے لیے نکال دیجیے، بس وہ جز نہیں ہے اور پلا نہیں ہے. جہاں جہاں مولا علی کا نام ہے وہاں وہاں انہیں چڑ ہوتی ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ اصل میں جب کلو پیسے والا ہو جائے گا نا باتیں ایسی نہیں کرتی ہیں. صلوات بھیجیں آپ مولا. تو ٹھیک ہے جلتے رہے. شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا، مجھے یاد آتا جا رہا، چونکہ میں ایک منزل کو آپ کو لا رہا ہوں دھیرے دھیرے، کہ اچھا ہے کہ جلتے رہو حیدر کی ثنا سے، اچھا ہے کہ جلتے رہو حیدر کی ثنا. میرے استاد کے بیٹے سعید شہیدی رشید شہیدی کا شعر ہے کہ اچھا ہے کہ جلتے رہو حیدر کی ثنا سے، ہو جاؤ گے مانوس جہنم کی فضا سے. اچھا ہے کہ جلتے رہو حیدر کی ثنا سے، ہو جاؤ گے مانوس جہنم کی فضا سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں صاحب علی کو ایسا اور علی کو، یہ دیکھیے اتنا نہیں. دیکھیے کچھ بات اور بھی، کچھ اصلاحی بات بھی کریے، کچھ تبلیغی بات بھی ہونا چاہیے. یہ ممبر سے خالی جو علی علی ہے نا، خالی علی بھی ممبر سے کون علی لکھ سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والی کی نظر میں نہ علی کا ذکر اصلاحی ہے نہ تبلیغی ہے. بھائی دیکھیے ایک ایک بات میں نے خود میں یہی بات کی. میں نے خود میں جب مجلسیں پڑھی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ اتنے لوگ بیٹھے، جب عالم کوئی بات کرے تو اس کے پیچھے وہ اس کی وجہ سمجھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں نے یہ جملہ اس لیے کہا، وہاں میرا موضوع ترقی کرتا. اب سوال یہ کہہ لیں کہ صاحب بھائی سب کو ذکر پڑھی، آپ اتنے فضائل پڑھتے ہیں، اس سے کوئی اور ذکر بھی ہونا چاہیے. تو کون سا ذکر ہے جو علی سے الگ ہے؟ اگر اچھا ہے ذکر تو کوئی اور کیا اس میں اور لگا لیں. کوئی اچھا ذکر کرو گے علی تک آئے گا. نماز کا ذکر کرو گے آئیڈیل علی کو پیش کرنا پڑے گا. روزہ کا ذکر کرو گے علی کو پیش کرنا پڑے گا. حج کا ذکر کرو گے علی کو پیش کرنا. کون سا ذکر ہے جو علی سے الگ ہے؟ اس کا مطلب آپ تبلیغ کروانا نہیں چاہتے، آپ علی کو چھوڑانا چاہتے ہیں. ہم بھی اتنے بیوقوف تو ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ علی کے ماننے والے عقل پہلے اب آئیے بات جہاں تک لے کے چلا کر، اگر خدا ہے تو پھر خدا ہے بھی آج کل سے نماز چھوڑ دیجیے. پہلے یہ طے کیجیے خدا کہتے کسے. بھائی پاکستان والوں نے تو خدا کو چھوڑ دیا. جب پاکستان والوں کو تو مومن اپنے کو نہ مراد، اس لیے مومنوں کا تو سب الگ مسئلہ ہوتا ہے. والی والے ہیں، ورنہ پاکستان والے نے بہت عمدہ بات آپ نے کہی. والی والے وہ کہیں والے نہیں ہے نا، اور جو دشمن ہے وہ کسی والے ہیں. تو بہرحال آپ غور کرتے رہے کہ عباس تو خدا رخصت ہو گیا پاکستان میں. خدا کہتا اللہ حافظ. اب اللہ حافظ ہو گیا. دیکھا آپ نے حافظ کہاں کہاں تک پہنچے. بیچارہ اللہ بھی اب حافظ ہو گیا. نازل کرنے والا حافظ ہے خدا، اللہ بھی حافظ. اب کوئی خدا حافظ ہے، مولانا اللہ حافظ. میں کہتا ہوں خدا تو اور زور سے کہتے ہیں اللہ حافظ، یعنی آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ خدا حافظ کی عادت ہے. خدا اسی تنویر صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ آداب عرض کہتے ہیں، میں السلام علیکم کہتا ہوں. میرا فرض ہے کہ میں نرم رہوں، اس لیے میں آپ کو آداب علیکم کہتا ہوں. سلامات بھیج دیا ہوں مولانا. تو لوگ زور سے ٹیلی فون پر کہتے ہیں خدا حافظ اللہ حافظ، مطلب ہے کہ مولانا آپ غلط کر رہے ہیں. لیکن کیوں کہ خدا جو ہے توجہ کرتے رہے ادب میں. اب علی خدا تو ہے، یہ تو بات ہوتا ہے. بات میرا مولا خدا، اسے پڑھ چکا ہوں اور اس کے بعد کیسا کبھی نہیں پڑھا، جو پڑھوں گا. بھائی خداوند فارسی میں پورے دیوان اٹھا کے دیکھیے، پوری کتاب اٹھا کے دیکھیے، پورا شاہنامہ اٹھا کے دیکھیے.
पूरी लाइब्रेरी उठा के देखिए, खुदावंद कहते थे बादशाह को जो सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हुक्मरान होता था। उस मुनासिबत से उन्होंने अल्लाह को भी खुदा कहना शुरू कर दिया। जैसे हम लोगों को जो है हमारे गांव में क्या कहते हैं, मियाँ कहते हैं, फाकलिता मियाँ, यूशा मियाँ, फला मियाँ। मियाँ का मतलब कि ये सबसे बड़े वहां के गद्दी पर बैठी। तो उस मुनासिबत से उन्होंने अल्लाह को भी मियाँ कहना शुरू कर दिया, नहीं बड़ी ताकत। ये सब बैकग्राउंड है, इल्मी बैकग्राउंड। तो कहते खुदावंद, खुदावंद आपने ऐसा किया, बादशाहों के खुदावंद। तो बादशाह को चूंकि खुदावंद कहकर पुकारते थे, इस बिना पर मेरा वो कहते हुकूमत रखता, इस बिना पर वो अल्लाह सबसे बड़ी ताकत थी, तो फारसी वाले उसे खुदा कहने लगे ना भी खुदा। आरती चला दो, बहुत परेशान करती है, इसलिए इसमें 3 का लफ्ज लगा हुआ है। तीन जहां आता है बड़ी परेशानी हो जाती है, बोल जान बने भाई। ठीक है, खुदावंद पूरा फारसी शेर सादी के गुलिस्तान उठा के देखिए, शाहनामा फिरदौसी उठा के देखिए, वगैरह वगैरह उठा के देखिए, जहाँ खुदावंद की बात अगर कहीं हाशी होशी पे आएगा, खुदावंद यानी खुदावंद आपको खुदावंद कहते थे बादशाह को। मालूम हुआ कि जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल दिया जाए उसे खुदावंद कहा जाता है। अच्छा, ये अल्लाह हाफिज चराए भी इसे ले जा रहा है कि खुदा से मुराद वो खुदा नहीं है, ये खुदा है। अब तो और अली खुदा बनते जा रहे हैं कि भाई उससे मुराद वो नहीं, इससे मुराद बड़ी ताकत है जो इंसानों पर हुकूमत करती हो, जिसका कंट्रोल होता है उसे कहते हैं। अब बताओ कि अल्लाह के अलावा बादशाहों का बादशाह मुसलमानों का कौन है? और अगर उन बादशाहों से ऊपर अपने चौथे खलीफा को मानो, चाहे पहले इमाम को मानो, तो अली खुदा नहीं है, खुदाओं का खुदा हो गया है ना। एक फिल्म में शेर पता नहीं क्यों याद आ जाता है, फितरत तो वही है ना कि काबे में है विलादत मौलाए कायनात, हलचल मची खुदाओं में एक आदमी से। काबे में है विलादत मौलाए कायनात, हलचल मची खुदाओं में एक आदमी से, गले खुदा है। अब जब खुदा बादशाह को माना तो आप बताइए कि काली से बड़ा कोई बादशाह है ना। अंदर काफिर ला मौला लो, काफिरों पे मौला नहीं होता। तो जब सब बादशाह खुदा है, तो अगर उनसे ऊपर अली को समझते हो तो अली खुदा ही नहीं, आज खुदाओं का खुदा हो गया। मैंने गलत कहा है ना भाई, मैं अल्लाह नहीं कह रहा हूँ, और अभी अल्लाह नहीं कहने जा रहा हूँ, ये भी सुन लें आप। आज वो मैंने नया रखा है बिल्कुल। मैंने कहा ना नमाज ना पढ़े आप मेरे पीछे इत्मीनान से। ये सब चीजें यकीन मानी, ये सब हौज़े इल्मिया में नहीं आती हैं, ये सब चीजें इधर उधर नहीं आती है। सिर्फ पैगंबर ने फरमाया है कि सिर्फ माँ की तहारत से आती। इसीलिए मैं औरतों और लड़कियों का लफ्ज इस्तेमाल करके जो इस्तेमाल करता हूँ, आमदन औरत नहीं, एक लफ्ज लड़की इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए ताकि मुस्तकबिल में पाकीज़ा माहौल पैदा हो और मुहिब्बे अली इंशाअल्लाह यहाँ के ऊपर दुनिया के मुहिब्बे अली वजूद में आए। अगर माँ की गोद पाक नहीं होगी, मुहिब्बे अली होने का सवाल नहीं पैदा होगा अहादीस के एतबार से। तो आप गौर करें, खुदाओं का खुदा जिसके कंट्रोल में हो, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। तो अली तो जो आदमी सूरज को पलटा ले, मैंने पढ़ा था इसको बहुत पहले, याद होगा नहीं, बल्कि एक बार अदब में खुदा फला आदमी जो है वो खुदाए सुखन, इसका लक़ब है अनीस का लक़ब है खुदाए सुखन। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये सुखन से बालातर है। यानी एक मंजिल वो होती है कि आदमी जब बात करता है तो उस वक्त उसको इल्म पर परखा जाता है, एक मंजिल वो होती है कि इल्म को उस पर परखा जाता है। तो जो कि आपने, मैं अगर वजू गलत करूंगा तो किसी तरीके से तो आप कहेंगे मौलाना ये आप वजू कैसे कर रहे हैं? आप करेंगे, मैं पूछूंगा आपने ये काम कैसे किया? आप कहेंगे मैंने आगा खुई को करते हुए देखा है, मैंने आगा खुमैनी को करते हुए देखा है। मुझे टोक देगा, वही क्या मतलब? क्या उनका अमल पे हुज्जत था? कहा नहीं, वो इतने बड़े हैं कि गलती नहीं कर सकते। तो जब शख्सियत इल्म से ऊपर पहुंच जाती है तो वो गलती नहीं कर सकता। इसीलिए आप इख्तिताम में क्या पढ़ते हैं? इमाम ज़माना को आदिल नहीं कहा गया, अल अदलुल मुंतज़र, खुदा का मुजस्सम अदल रूए जमीन के ऊपर बेहतर रहने आपका। तो जो कि आप पहले जब सिफात उतने बड़े हो जाए, भाई कोई बात मैंने गलत शेर कही, कभी इस शेर का कानून तो नहीं मालूम लेकिन ये बात सही है। क्या क्यों? कहले गालिब कभी तो ऐसा शेर है, तो क्या गालिब मासूम थे? लेकिन कहते नहीं, जब गालिब इतना बड़ा शायर है गलती नहीं कर सकता, इसका मतलब कानून कहीं होगा जिस पर हमारी नजर नहीं है, गालिब की नजर थी, इसलिए शेर पेश कर दिया जाता है, कानून नहीं पेश किया जाता। एक मंजिल में होती आदमी कानून से भी ऊपर चला जाता है। तो अब बताइए, तो क्या अनीस उस मंजिल पर थे कि खुदाए सुखन का जैसे चाहे सुखन को इस्तेमाल, पूरा कंट्रोल है। मालूम है अगर किसी का किसी चीज पर कंट्रोल होता है, कई बार पढ़ चुका हूँ यहाँ, किसी चीज का किसी चीज पर कंट्रोल होता है तो उसे खुदा कहा जाता है। यानी मालूम है कंट्रोल की जिहत से भी खुदा कहा जा सकता है। और जिसका कायनात पर ऐसा कंट्रोल हो, जब चाहे हिलती हुई जमीन को रोक दे, जब चाहे सितारे को दर पे बुलवा ले, जब चाहे सूरज को पलटा ले,
ایکچولی ہمارے آپ کا گھر ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا اللہ کے گھر پہ اتنا کنٹرول ہو دنیا میں آنے سے پہلے جب چاہے دیوار کو در بنا دے، کیا کہیے گا اسے آپ؟ چلیے ہمارا آپ کا گھر تو ٹھیک ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کے گھر پر دنیا میں آنے سے پہلے اتنا کنٹرول. ایک اہل سنت کا شعر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یاد آ گیا، اتفاق شہری کی طرف دماغ چلا گیا. بھائی ہم لوگ دیوانے ہیں نا، علی صاحب کہنے سب پاگل ہیں، سب علی کرتے ہیں. میں نے کہا مولانا سنبھل کے بولیے، اس لیے کہ پاگل مکلف نہیں ہوتا، آپ نماز کے لیے نہ کہیے گا. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. دیوانے پر، دیوانوں پر کوئی حکم نہیں ہے، آخر کی شرط ہے مکلف ہی نہیں. آپ تو انہیں دیوانہ کہہ رہے ہیں تو وہ مکلف رہے نہیں. یہ سب تو میرے چٹکلے جملے ہیں بیٹھے کے جو میں بیچ میں عرض کرتا ہوں. کر لے گا ٹھیک ہے. ایک اہل سنت نے بڑا اچھا شعر کہا کہ یہاں تک خدا مہرباں ہے، ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، یہاں تک خدا مہرباں ہو گیا، علی پر خدا کا گماں ہو گیا، یہ بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مکان دے کے خود لامکاں ہو گیا. یہ بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اہل سنت کا شعر کہ مکان دے کے خود لامکاں ہو گیا. تو اس پر کنٹرول اتنا ہے تو بتاؤ اسے خدا کہیں کہ نہ کہیں. اچھا آپ اللہ بھی کہنے جا رہے ہو. آج بہت میں نے پہلی بار بہت ہی منزلوں سے گزر رہا ہوں اور یہ صرف اللہ کی دین ہے. ایک فقرے پر جہاں میں ختم کروں گا لا کیا کہنے لگے صاحب اللہ اس لیے کہ فروع کافی کی حدیث سنی آپ. فروع کافی کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا بہت جذباتی، میں جذباتی نہیں ہوں، کتابیں دیکھ کے پڑھتا ہوں. جذباتی آپ ہیں، علی کا ماننے والوں کو دکھ نہیں ہوا کرتا. فروع کافی کی حدیث من عبد اللہ فقط کفر، بہت توجہ سے، جس نے اللہ کی عبادت کی وہ کافر ہے. من عبد اللہ فقط کفر، فروع کافی کی حدیث. جس نے اللہ کی عبادت کی فقط کفر، اس نے کفر کیا. اس کے بعد کا فقرہ حدیث کا، جس نے اللہ کی عبادت کی اور مفہوم اللہ کی عبادت کی فقط شرکا، اس نے شرک کیا. اس کے بعد کا فقرہ یہ کہ جس نے مفہوم اللہ کی عبادت کی وہ موحد ہے اور مومن ہے. حدیث عجیب و غریب ہے. میرے استاد نے توجہ دلائی کہ مولانا وسیم محمد صاحب کے ان کے درجوں کو بلند کریں. من عبد اللہ فقط کفر، سے اللہ کی عبادت کی وہ کافر ہو جائے گا، سے اللہ اور مفہوم اللہ کی عبادت کی تو مشرک ہو جائے گا، اور جس نے صرف مفہوم اللہ کی عبادت کی وہ مومن ہے. پہلے اس کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چونکہ لفظ اللہ الف لام الف ہے جو ہے یہ صرف اس طاقت کی طرف دلالت کرتا ہے کہ جو طاقت تصور سے ماورا جو حقیقی خدا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اسے چھوڑ کے اس لفظ اللہ کو سب کچھ سمجھ لے. اس سے بچانے کے لیے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ اسے چھوڑ کے اگر اس کی عبادت کی تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ حقیقی طاقت کا انکار کر دے گا. کیونکہ آپ کل سے سمجھ رہے ہیں تو میں نے بھروسہ کر کے اس موضوع کو چھیڑا ہے آپ کے اوپر. اس کے بعد کا شرک اس لیے کہا گیا کہ اگر اس اللہ کو نہیں مانتے ہو جو تصور سے ماورا، خیال سے ماورا، سوچنے سے ماورا، جو بلند ترین طاقت ہے، اس کے ساتھ اس الف لام اور ہے کو بھی شریک کر لیا جو مادی ہے تو وہ شرک ہو جائے گا. کہا اس الف لام ہے کو شریک نہ کرنا بلکہ صرف اس مفہوم کی عبادت کرنا کہ جو تصور میں جہاں تصور نہیں جا سکتا، جہاں خیال نہیں جا سکتا. نہ جو بلاغہ کے پہلے کہتے کہ جہاں لا یحصی نعمہ العدون، اس کی کوئی نعمتوں کو گر نہیں سکتا، جہاں تک انسان کا پرواز پہنچ نہیں سکتا. یہ جو بلاغہ کا فقرہ ہے تو وہ اللہ کا جو بالکل. اسی لیے مولا سے کسی نے کہا کہ اگر کوئی خیال آئے خدا کے لیے کیا کرے؟ کہا جب خیال آئے تو یہ کہنا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ذہن کی مخلوق ہے، یہ میرا خالق نہیں ہو سکتا، کہہ کے اسے رد کر دینا. اور یہ کیا اب معلوم ہوا کہ لفظ اللہ نے اس کی عبادت کرنی ہے، اسے شریک قرار دینا ہے، لیکن اس کی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. باوضو ہو کے چھونا ہے، احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، کہیں تو جل جلالہ کہنا ہے، سارے اس کے اکرام. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ہے اس اللہ کی طرف جو حقیقی اللہ ہے، اس کو پہچانوا رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں جو اس کو پہچانوا رہا ہے، اس لیے کہ مصرع نفس خدا دلیل وجود خدا بھی ہے. تو اس اللہ کو چونکہ پہچانوا رہا جو حقیقی خدا ہے تو اس لفظ اللہ کی بھی عظمت ہے. تو معلوم والا مادی چیز کو جو اسے پہچانوائے وہ اللہ نہ مانو، کم سے کم کہ علی سے زیادہ کوئی اللہ کو پہچانوانے والا ہے؟ مطلب یہ چار لفظ اللہ کے علی کا مقابلہ کرے گا تمہارا. علی تو اس لفظ اللہ کو بتانے والا ہے. جب اس کا اتنا احترام ہے تو علی کا کتنا احترام ہونا چاہیے.
سمجھے آپ؟ جہاں سنیوں کو دیکھا ایسے غصہ آتا ہے، بڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑا روزہ، ہماری کیا جمعہ نہیں ہوتا، قدم ہو جائیے سنی، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ روکا کس نے آپ کو؟ جائیے پڑھیے وہاں، جائیے وہاں نماز پڑھیے، جائیے وہاں روزہ رکھیے. کس نے آپ سے کہا کہ یہاں کے اوپر آ کے شیعوں کے اندر آپ ماتم کریے اور نماز پڑھیے جو تھوڑے سے پجائیے؟ ان کی کیا بڑا جمعہ ہوتا ہے کلیجہ، ایسی لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں، ایسی لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ گاڑی کا ویکیوم خراب ہو گیا ہے. صلوات دے دیا ہمارا مذہب تمہیں معلوم ہے کیا؟ کہ قرآن کا وقت پڑا سارے کمیونسٹوں جواب لکھنے کے لیے باقر الصدر، مرنے کے لیے بنت الہدا، مرنے کے لیے سارے ہمارے علماء، مصیبت اٹھانے کے لیے خمینی، مصیبت اٹھانے کے لیے دست غیب، مصیبت اٹھانے کو رفسنجانی، پھر بھی کہتے ہو قرآن ہماری کا کوئی پڑھنے والا نہیں. میں قرآن خالی طوطے کی طرح رکھنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا. قرآن کی حفاظت تو ہم نے کی ہے، بندے موضوع چھوڑ دیا پورا. جب قرآن پہ وقت پڑا ہمارے ایک عالم نے اکیلے پورے کمیونزم کے نظام کو ختم کیا، جو وہ موضوع الگ ہو گیا، بات دوسری طرف بھی تو بس سننے میں بڑا سب کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. حدیث میں یہ بھی ہے، سنے روایتوں کے اندر، حدیث کہیں سے میری نظر سے گزری، چونکہ کتاب سامنے نہیں، آپ مانگے نہیں دے پاؤ، کہ جتنا وہ عمل کرتے ہیں ان سب کا ثواب محبان علی کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. سن لیجیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں. آپ جب پاس بک لے کے جائیں گے نا تو اپنے اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا، تب انٹرسٹ بعد میں ملے گا بینک کی طرف سے. آپ کے پیسے پر انٹرسٹ ملے گا، فری میں انٹرسٹ نہیں ملے گا. صلوات دیکھنے محمد. ہاں کسی میں تقریر غلط ہونا، صرف پوری قوم میں نے غور کیا، یہاں سے لے کے تھا پاکستان، پاکستان تا انڈیا، پورے گلوب پر یہ علماء کی عزت بجائے بڑھنے کے، علماء معاف کیجیے گھٹتی کیوں جا رہی ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں سوچتا اللہ فضائل علی کے مخالفت کی. جس دن سارے علماء مل کر فضائل علی کو پھر بیان کرنے لگیں گے، زاداری کا پھر تذکرہ کریں گے، تبھی عزت بحال ہو سکتی ہے. میں فطرت میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کرام کے لیے کہہ رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو عالم کو کچھ نہ کہنا، جو آپ کہتے ہیں عالم نے غلطی کر لی. عالم جب خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے پتے استغفار کرتے ہیں. درختوں کے گرے ہوئے پتے جو آپ کے سمر میں جو ابھی گر گئے تھے، جو ابھی گریں گے، وہ سب کے سب استغفار کرتے ہیں. درخت استغفار کرتے ہیں، کائنات کے ذرے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اس کے لیے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اسے ان کے استغفار، اس لیے کہ وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے، اللہ اسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء اس وقت ذلیل ہو جائیں گے جب میرے بھائی علی کے فضائل کو چھپانے لگیں گے. پیغمبر نے فرمایا. ابھی میں آپ کے سامنے وسائل الشیعہ کی بڑی حدیثیں پڑھتا لیکن موقع نہیں. دو خدا تو ہو چکے، سماج میں خدا ہو گئے، فارسی میں خدا ہو گئے، ہر جگہ خدا ہو گئے. آئیے اب ذرا ابراہیم سے بھی بات کر لیجیے. بس اب ختم کر دیتا ہوں بیان اپنا، بہت وقت ہو گیا. ذرا پانی ایک گلاس سادہ. پہلے کیا بھائی، پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ مومنوں کے دل کے اندر بغض علی بھر گیا ہے. یقین مانے آپ نے جملہ بہت کلیجے کو کھینچ کے وہ جملہ کہنا پڑا. مومنوں نے مومن علماء، جہاں علی کا ذکر ایسی چڑ، جیسے میں اتنا تذکرہ کر رہا ہوں نا، بہت سے مولوی منہ بنانے لگتے ہیں. ایک مصرع رشید شہیدی کا یاد آ گیا. یہ شعر نہیں ہے، یہ حادثے ہوتے ہیں بزرگوں کی خطا سے. یہ حادثے ہوتے ہیں بزرگوں کی خطا سے. اچھا ابراہیم نمرود کیا بیٹھے ہیں، نمرود کے دربار میں ابراہیم بیٹھے ہیں. قرآن کا واقعہ اب آئیے، قرآن سے بھی تو اللہ ثابت کر دو نا. اور ایک لفظ بات ہے، بیٹھے ہوئے صاحب ابراہیم، وہاں پر نمرود سے بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے. ادھر ابراہیم میں اللہ کے نمائندے ابراہیم کہا تو اپنے کو خدا کہتا ہے. نمرود کہتا ہے بالکل. قرآن کیا ہے؟ ان اللہ یحیی و یمیت. اللہ جو ہے وہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے. میرے خدا کی یہ دلیل ہے. اگر تو یہ کر دے، اگر تو خدا ہے تو یہ کر دے. یہی تو ہوا نا بات. کہا میرا خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے، تو خدا ہے تو یہ کر دے. اس نے کہا اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، ویری ایزی. نو اٹ ڈزنٹ میٹر. اچھا میں نے جزاک اللہ. اس نے فوراً قید خانہ کھلوایا اور کہا جاؤ قید خانے سے فلاں آدمی کو پکڑ کے لاؤ. کہا لاؤ ان کو چھوڑ دو. تفسیر دیکھ لیجیے قرآن. ان کو چھوڑ دو. کہا ان کو قتل کر دو. پہلے کہا قتل کر دو، کہا پھر چھوڑ دو. کہا دیکھا میں مردے کو زندہ کرنے پر کنٹرول رکھتا ہوں کہ نہیں. اس کی وجہ ایک آدمی کو بلوایا قید خانے سے نمرود نے. کہا اسے قتل کر دو، لے آگے پھانسی پر چڑھا دو. اسے قتل کر دیا گیا. کہا ابراہیم دیکھا انا احیی و امیت. یہ قرآن کی آیت نہیں، یہ فقرہ ہے اس کا. پہلے والی قرآن کی آیت.
کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مردہ کرتا ہوں۔ اب ابراہیم پریشان ہو گئے، غلط ہی بات صحیح، لیکن کبھی کبھی بیچارے ابراہیم یا مولوی یا عالم بیچارے غلط باتیں پریشان تو ہو ہی آتے ہیں۔ کہا اچھا تو اب سن لے، اب تو ایسی دلیل لاؤں گا، اب ہٹا شطرنجی ووٹ۔ کہ ان اللہ یاتی الشمس من المشرق، اللہ میرا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ میں کہیں گے ابراہیم سنبھل کے بولنا، نصیری پیچھے کھڑے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ساتھ دیجیے گا پورا پورا۔ ابراہیم سنبھل کے بولا دلیل کیا ہے؟ اگر تو خدا ہے تو میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے۔ ہمیں اگر خدا ہونے کی یہی دلیل ہے تو سنبھل کے بولنا، ایک شخصیت ایسی آنے والی بھی ہے جو مغرب سے سورج نکالے کی نصیری کہہ دے گا۔ ہم نے نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ ابراہیم کے لیے کہتا ہے کہ ابراہیم مسلمانوں میں سے تھے، تو وہ یہ کہہ دے گا دیکھ جو تیرا مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مغرب سے سورج کو نکالے وہ خدا ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوا کرتا۔ اب جو مغرب سے سورج کو نکالے اسے امام کہے کہ خدا کہے۔ صلوات بیٹے محمد پہ۔ میرا مولا جو ہے وہ ہے، ان الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ یہ بدبختی کو ہمارا مولا ہے الحمدللہ۔ اچھا ہم جو نہیں کرے، اللہ نے اس سے پہلے کہا ہے کہ ہم مولا ہیں، دوسری آیت بھی خیر بات واضح ہو جائے۔ اب تو مولا، اب تو مان لیا خدا، اب کل سے نماز آپ پڑھیں نہیں میرے پیچھے، اس لیے اب تو اللہ اکبر تو میں کہوں گا نہیں۔ اب علی اکبر آذان سے کتنا قریبی ربط ہے۔ میں پڑھ دیتا کہ بات مسائل سمجھ آئی۔ صلوات بھیج جاؤں کل سے تو مجمع آئے گا نہیں نماز میں، اس لیے مولانا بیچارے تو ولی کو خدا مان چکے۔ لیکن تم ہماری بات سمجھنے کی عادت ڈالو۔ مجلس دماغ سے سمجھ میں نہیں آتی، مجلس ذہن سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اے میں ذرا سی بات خدا نہ خواستہ نصیب دشمنا اگر ذرا عقائد میں غلطی کر دوں تو وہ آدمی جسے اردو بھی نہیں آتی، قرآن بھی نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، فوراً پکڑ لے گا مولانا آپ نے یہ بات غلط کہی۔ مجلس ذہانت سے سمجھ میں نہیں آتی، مجلس عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، مجلس کسی جینیس سے سمجھ میں نہیں آتی کہ آئنسٹائن آ کے یہاں مجلس سمجھ لے، کانٹ آ کے یہاں مجلس سمجھ لے، شیکسپیئر آ کے مجلس سمجھ لے۔ مجلس اس نورانیت سے سمجھ میں آتی ہے جو اہل بیت کے محبوں کو اللہ عطا کرتا ہے، اور اہل بیت کے محبوں کو نہیں۔ اہل بیت کے نام پر وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اب میں آپ کو 3 دعائیں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، لکھ لیجیے گا بعد میں۔ ایک دعا اردو میں جو آپ روزانہ کیا کریں، اللہ ہم کو اور ہمارے بچوں کو فاطمہ الزہرا کی محبت پہ قائم رکھے۔ ایک میں نے آپ کو دعا بتائی اردو کی، روزانہ پابندی سے بنا لیے، کچھ دینا بھی مجھے آپ یہ دعا کریں کہ جناب زہرا کی محبت پہ قائم رکھیں۔ تو جس کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے بس وہی مجلس سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ورنہ اتنے بڑے بڑے گہرے گہرے نقطے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کہاں روز جاب میں کیسے سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری دعا اور جو آیت اللہ خمینی بعد مغرب بعد ایک عشاء آسمان کے نیچے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے عشاء کے بعد آسمان کے نیچے بڑی دیر تک آیت اللہ خمینی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ایک ٹکڑا ایک آدمی نے سنا تو اسے نقل کیا ہے کہ تحسنت بدار سقف لا الہ الا اللہ نورھا محمد رسول اللہ بابھا علی ولی اللہ وارکانھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کہ پروردگار مجھے ایسے قلعے میں گھیر کے رکھ، تحسنت بدار ایسے گھر کے اندر محسون کر دے، حسن کر دے، گھیر لے۔ تحسنت سقف لا الہ الا اللہ کہ جس کی چھت لا الہ الا اللہ ہے، اور نورھا محمد رسول اللہ جس کا نور محمد رسول اللہ ہے، اور بابھا علی ولی اللہ اور اس کے دروازے علی ولی اللہ ہے، وارکان ولا حول ولا قوت الا باللہ اور اس کے ستون لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو آپ لکھ لیجیے گا بعد میں اور پڑھیے۔ تیسری دعا آپ کو بتا رہا ہوں، آؤ انشاءاللہ تاکہ آپ پڑھتے رہیں۔ یہ رات کے وقت جب سویا کریں بستر پر، یہ رات میں کسی وقت پڑھیں۔ ایک مرتبہ ازواج نے اکثر پیغمبر کو اٹھ کے دیکھا، یہ سب دعائیں معصورہ ہے کہ پیغمبر کچھ رات میں پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر اکیلے ہوئے، تو یہ دعا تھی، 4 فقرے چھوٹے چھوٹے۔ اللہم لا تنزع منی صالح ما آتیتنی ابدا، پروردگارا جو تو نے مجھے اچھی چیزیں عطا کر دی ہیں اب وہ مجھ سے چھین نہ لینا کبھی بھی، اس کو ہمیشگی عطا کر دے۔ 4 سطریں صرف ہیں۔ اللہم لا تنزع منی صالح ما آتیتنی، اللہم لا تشمت بی عدوا ولا حاسدا ابدا، پروردگارا کبھی میری ایسی حالت نہ کر دینا کہ میرے حاسد اور دشمن مجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ بس دو سطر اور 3 دعائیں بس بات، ایک اردو میں بتا دی وہ تو آپ سمجھ گئے۔ اللہم لا تنزع منی صالح
ما आतैतनी अबदन अल्लाहुम्मा ला तुश्मित बि अदुवन वला हासिदन अबदन अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी फी सूइन इस्तनकस्तनी मिनहु अबदन। परवरदिगार तूने जिन बुराइयों से मुझे निकाल लिया है, दूर कर दिया है, परवरदिगार अब मुझे उन बुराइयों की तरफ कभी भी वापस न ले जाना। अल्लाह आखिरी सतर आयतुल्लाह मुताहरी ने भी अपनी किताब में इसको लिखा है, तमाम उलमा ने लिखा है, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन अबदन। ये शहजादी की दुआ में भी फिक्रा है, बहुत इस्तेमाल होता है। अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन अबदन, परवरदिगारा मुझे एक पलक झपकने के लम्हे के बराबर भी अपने हाथ में रखना, मुझे अपने नफ्स के हवाले में करना। 3 दुआ मैंने, एक इशा के बाद, एक रात में किसी वक्त, एक मैंने आपको उर्दू में बताई बस इंशाअल्लाह। अब बात मैं खत्म करता हूँ। तो पहले हमारी बात समझने की आदत डालो, और या तो अपना शजरा उठा के देखो, उसके बाद फजाइल अली पे एतराज करना। भाई हमने कहा सूरज पलटाया, बात तुमने सुनी नहीं। अगर सूरज पलटाया किस लिए? हम जब अली को खुदा कहेंगे, जब भी खुदा कहेंगे, खुदा की खुदाई का यकीन बढ़ता चला जाएगा, उसकी अजमत का यकीन बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए तो जोश ने कहा था ना कि जैसे ही निस नूर मिला निस नूर से, अपने को किरदार ने देखा गुरूर से। इनको पैदा करके गुरूर से नहीं देखा था, शर्मिंदगी से देखा होगा। सलवात जैसे ही निस नूर मिला निस नूर से, अपने को किरदार ने देखा गुरूर से। बात खत्म हो गई। परेशान है, जरा सा मौला अली के लिए बात आई, लेकिन बेचारे याकूब साहब बैठे थे हमारे पास। मैंने कहा आप कहोगे अल्लाह ने, मैं तो अली को खुदा मानता हूँ, बेचारे को पसीना आ गया इतनी देर के अंदर। यकीन माने बेचारे से लग रहा था कि मौलाना आज काफिर होगा। मैं काफी हालत बिगड़ गई। अच्छा आप जानते हैं लुत्फ लेने का एक लफ्ज कितना है। अरे हमने कब कहा कि इन्होंने सूरज पलटाया? बात यही खत्म। इतनी देर की तकरीर यहाँ नीचे आ जाती है। अली को किसी का मोहताज है सूरज, किसी का अली की मोहताज है, किसी का कोई मोहताज अली को नहीं है कि सूरज पलटा दिया तो बहुत बड़े अली हो जाएंगे और ये कर लिया बहुत बड़े। क्यों पलटाया था? क्यों पलटाया था? इसलिए कि नमाज की अहमियत के लिए कि नमाज पढ़े, नमाज जाने, बात खत्म हो गई। सूरज पलटाना अली की अजमत का ऐलान नहीं है, अल्लाह की अजमत का ऐलान। सलावत भेजो। उसका सजदा करने के लिए पलटाई थी, उसका रुकू करने के लिए, उसकी नमाज पढ़ने के लिए पलटाया। अली का हर अमल दलील खुदा होता है, नफ्से खुदा। नफ्से, इसी मिसर ने मुझे तहरीक किया, नफ्से खुदा दलील वजूद खुदा। नमाज के लिए पलटाया था, नमाज पढ़ने के लिए पलटाया, सजदे के लिए पलटाया था। और अल्लाह अपने लिए थोड़ी पलटाया था। वो तुम्हारे मोहताज थे, सूरज पलटा भी ये कहते मुझे बड़ा मान दो। अली का जिक्र के बगैर अल्लाह का जिक्र हो ही नहीं सकता। वो अल्लाह का जिक्र नहीं, वो अल्लाह हो जाएगा। सलवात मोहम्मद और काफी माजरत चाहता हूँ परवरदिगार आपको मौला अली के सदक़े में। मेरे पास अल्फाज आपके लिए शुक्रिया के लिए नहीं है कि आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, मेरी बदमिजाजी को बर्दाश्त करना। आपके क्या सोचते मुझे अकेले में एहसास नहीं होता, बहुत मुझे इस बात का एहसास होता है। और हकीकत में मैंने पूरे 15 साल की अपनी जो तालीम छोड़ी है उससे पहले भी काम, लेकिन जैसा इस शहर के मोमिनीन के अंदर हिदायत पाने की मैंने तड़प देखी है, मैं आपके मिंबर के ऊपर कह रहा हूँ, औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियों के अंदर मुझे कोई शहर अभी तक नहीं मिला। यकीन माने मैंने वो उलमा से लिखा कि इनके ऊपर गुस्सा ना हो, या आप इनके लिए दुआ की, सब बेचारे हिदायत चाहते हैं, तड़प रहे कि मुझको कोई एक ऐसा आदमी मिले जो हमें सही रास्ता और सही बात बताए। कोई किसी आलिम को दुश्मन नहीं, कोई किसी खलक, लेकिन बताने वाला भी तो मैं उसका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता ना मुझे आगे कोई बात कहनी है। बस उस अली इसने दुनिया के लिए क्या, जब तख्ते खिलाफत पर बैठा किस अली को मारा है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। जानते हैं आप मसाइल को चंद फिक्रे पढ़ता हूँ और मेरा सोचने का एक ढंग है कि मतलब उस अली को के ऊपर ज़रबत लगी कि जिसने इतने साल तक हुकूमत की, और जब चौथा खलीफा चुना गया, भाई गनी के बाद आए थे ना, दौलत थी ना, उसके बाद भी एक मरतबा जब मस्जिद कूफा मिंबर के ऊपर जाते, मजमा भरा हुआ है, रियाया पूरा कूफा भरा हुआ है, तो एक मरतबा कहते हैं कि बताओ जब मैं तख्ते खिलाफत पर बैठा था तो जो चादर लेके बैठा था, बताओ मैंने चादर बदली? इतने साल हो गए जब तुमने तख्त पर बिठाया था, जब मैं खलीफा बना था, तो जो चादर लेके अली बैठा, दर्द से शर्म आ रही है पैवन लगवाते लगवाते, लेकिन अली ने अब तक चादर नहीं बदली। अल्लाह अकबर, कैसों को अरबों ने मारा, अल्लाह कैसे को। उसके बाद कहा कि देखो अली साल भर गोश्त नहीं खाता, साल भर मेरे घर में गोश्त नहीं पकता, सिर्फ साल में एक दिन बकरीद के दिन गोश्त इसलिए खाता हूँ कि अली को इस बात का 100% यकीन हो जाता है कि आज अली की रियाया में जितने लोग हैं सबके घर में गोश्त जरूर पका है। अल्लाह अकबर, बताइए नहीं हो छोड़िए मस्जिद कुफा में हुआ क्या
جو چراغ جلا رہا ہے، ابن عباس بات کرنے کے لیے آتے ہیں، بیت المال کا حساب ہو رہا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، اور چراغ بجھانے کے بعد ابن عباس پرسنل گفتگو کے وقت بجھاتے کہتے ہیں مولا یہ اندھیرا کیوں کر دیا؟ کہا بیت المال کا چراغ تھا، بیت المال کا حساب کر رہا تھا، پرسنل گفتگو ہو رہی ہے، اب میں بیت المال کے چراغ کی روشنی میں اپنی پرسنل بات نہیں کر سکتا۔ ہم علی کو روکے تو اس کی کوئی وجہ ہے، جس نے چادر دکھائی۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ آپ کی خلافت کے دور میں ایک آدمی تھا، ایک قصائی تھا، جو کہ ڈنڈیاں مارتا تھا، وہ غلط کر رہا تھا، تول میں ناپ میں غلط بے ایمانی کر رہا تھا۔ آپ اس کے پاس جاتے اسے کہتے تو کیا غلط کام کر رہا ہے، تو مسلمان ہے اور اپنے کو بتاتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ تو ایک مرتبہ آپ سے کہتا ہے کہ تو میرے دکان سے نکل جا، اللہ اکبر۔ اور آخر میں جب مولا وہاں سے نہیں ہٹتے، اسے تبلیغ کرتے رہتے ہیں، تو سینے پر ہاتھ رکھ کے آپ کو دھکا دے کے باہر نکال دیتا ہے۔ جب اس علی کے ماننے والے ہیں تو ہم علماء کو کسی بھی قسم کا کوئی راستہ تبلیغ میں آئے اسے پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ سینے پہ جب باہر نکال دیتا ہے ہاتھ رکھ کر، تو ایک مرتبہ لوگ بتاتے ہیں کہ تو نے جسے بھی نکالا ہے، کوئی دیکھ رہا تھا، کہا تو نے جسے نکالا تو تجھ کو معلوم ہے کون ہے؟ کہا وہ خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب۔ گھبرا کے اٹھتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر ہیں۔ کیسی مسجد میں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے دعا میں مشغول ہیں، اب پیروں پر گر کے کہتا ہے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کہتے ہیں میں تیرے ہی لیے دعا مغفرت کرنے کے لیے مسجد میں آیا تھا، اللہ اکبر، یہ تھا میں تیرے لیے دعا مغفرت کرنے کے لیے مسجد میں آیا تھا۔ امام کا اثر دنیا کی ہر چیز سے ہوتا ہے، امام کا اثر کائنات کی ہر شے کا ہوتا ہے، امام کا تعلق کائنات کی ہر شے سے ہوتا ہے۔ اللہ اسی لیے جب آپ ایک مرتبہ آج بیٹی بار بار اٹھ کے دیکھ رہی ہے باپ کو، بابا آج کیا بات ہے؟ کا راستہ بہت کٹھن ہے، زیادہ راہ بہت کم ہے، یعنی کیا بات ہے؟ سنیں ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے، مولا کہہ رہے ہیں بیٹی دیکھ، کبھی مسلح اطاعت پہ آتے ہیں، کبھی آسمان پر دیکھتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں ٹہلتے ہیں۔ 19ویں بشپ علی کی ایسی گزری، کبھی صحن خانہ میں ٹہل بیٹا بابا یہ آج آپ کی کیفیت کیوں ہے؟ زینب بار بار اٹھ کے پوچھتی ہے بابا یہ آج آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کبھی آپ صحن میں آ کر آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ مسلح پہ آ کے عبادت کے، جب علی کہہ رہے ہیں تو علی کے ماننے والوں کو کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ چشمے راستہ بڑا کٹھن ہے، کہا بیٹی راستہ بہت کٹھن ہے، آج تیرے باپ کو اس کا سامنا ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، زیادہ راہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں۔ علی استعمال کر رہے اللہ اکبر، کہ علی کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا ہمارے لیے، کہ تاکہ ہم اس اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اس کی عبادت کو سمجھیں، اس کے دین کو سمجھیں۔ کہا بیٹی راستہ بہت کٹھن، تیرا باپ خدا کے سامنے جانے والا ہے، صبح کا وقت آتا ہے، نماز کے وقت قریب آ رہا ہے، گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، جیسی گھر سے نکلنا چاہتے ہیں زنجیر بار بار کھولتے ہیں، بار بار بند ہو جاتی ہے۔ زنجیر دربار جس کے امام کا تعلق ہوتا ہے، جتنے جانور صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، جو مولا نے پرندے پال رکھے تھے، وہ سب کے سب آ کے ابا کے دامن کو پکڑتے ہیں، علی ابن ابی طالب آج آپ گھر سے باہر نہ جائیے، آج گھر سے باہر نہ جائیے۔ اسی لیے جب 21 رمضان کو اپنے آپ نے وصیت کی ہے تو کہا بیٹا حسن، ایک ایک چیز کے لیے وصیت کی، بیٹا حسن یوں فلاں کے ساتھ یہ کرنا، فلاں کے ساتھ یہ کرنا، یوں کرنا، سب کے ساتھ جب کہہ چکے تو کہا دیکھو میں نے کچھ جانور بھی پال رکھے تھے، اس لیے کہ جانور کا رزق اگر انسان پال لے تو اس پر واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اگر ان جانوروں میں سے کوئی ایسا بھی ہو جائے کہ تم ان کو غذا فراہم نہ کرو تو تم انہیں آزاد کر دینا، گھر میں رکھنا، یہ تکلیف نہ ہونے پائے۔ بس یہی فکرے میں دیکھتا ہوں تو دل رونے لگتا ہے، یا علی آپ کو جانوروں کا اتنا خیال تھا، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں کوئی کہنے والا ایسا نہ تھا۔ یہ سنیں آپ یہ پھر نظر بیان کی بات جانور کا میں بار پڑھ چکا ہوں کہ علی کو جانوروں کا کتنا خیال تھا۔ مالک اشتر، کل انشاءاللہ یاد آ گیا تو مالک اشتر کے فضائل پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ مالک اشتر کو بھیج رہے ہیں آذربائیجان کی طرف، وہاں پہ ٹیکس زکوٰۃ لانے کے لیے۔ کہا مالک جا تو رہے ہو لیکن ایک بات کا خیال رکھنا۔ کہا مولا کس بات کا خیال؟ کہا تم اونٹ لانے کے لیے جا رہے ہو۔ کہا کون سے اونٹ لانے کے لیے؟ کہا زکوٰۃ کے اونٹ لینے کے لیے جا رہے ہو۔ مالک تھوڑی دور مولا سے چلتے، کہا مالک ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، مالک اشتر بیٹھ جاؤ۔ مالک اشتر کی کل میں پوری عظمت پڑھوں گا، اس لیے مولا نے یہ کہا ہے کہ مالک سے مجھ کو وہ طاقت ہے جو مجھ سے رسول اللہ کو دے۔ کہا مالک ادھر آؤ، مالک اشتر ادھر آؤ۔ کہا مولا کیا بات؟ کہا کہ مالک جا تو رہے ہو لیکن تم کو اونٹ لے کے آنا ہے، اونٹنیاں لے کے آنی ہے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ کیسے جانوروں کو لایا جاتا ہے۔ جب وہاں سے لے کے مجھ تک آنا تو ایسا نہ ہو کہ مجھ تک پہنچنے کی جلدی میں تم وہ راستہ اختیار کر لو جدھر اونٹوں کے کھانے اور پینے کا انتظام نہ ہو، وہ بھوکے اور پیاسے رہ جائیں۔ دیکھو مجھ تک دیر میں پہنچنا، مجھ تک دیر میں پہنچنا، لیکن اس کا خیال رکھنا کہ ان اونٹوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ان راستوں سے لے کر آنا جدھر ان کے لیے پتوں کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، راستے میں چشمے ہیں، راستے میں پانی کا انتظام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اونٹ مجھ تک پہنچے تو بھوکے اور پیاسے رہ جائیں۔ میں کہوں گا یا علی آپ کو جانوروں کا اتنا خیال تھا، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ یہ علی کے گھر والے وہ ہیں جس نے جانوروں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھا تھا۔ اس کے بچے التش کی آواز بلند کر رہے ہیں، کوئی انہیں پانی پلانے والا نہیں ہے۔ اس کے بچوں کو تماچے لگا دے رہے کوئی کہنے والا نہیں ہے۔
یہ اس علی کے گھر والے ہیں، بس آپ چونکہ آج ضرورت کی بس آپ پڑھنے ہیں مجھے، اس لیے کہ مولا کے سر پر ایک داغ پہلے سے تھا. جب جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود نے آپ پر پوری بھرپور وار کیا ہے تو آپ کی ڈھال ذرا سے ہٹ گئی تھی اور آپ زخمی ہو گئے تھے. ایک وار پڑا تھا آپ کے سر پر بڑا گہرا. آپ خود کہتے ہیں کہ جب وہ وار میرے سر پر پڑا ہے تو عرب کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، کوہ ابو قبیس اسے کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں جب وہ وار عمرو ابن عبد ود کا میرے سر پر پڑا ہے تو میں یوں چکرا گیا، مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے پورا کوہ ابو قبیس اٹھا کر میرے سر پہ مار دیا. اتنی تکلیف جنگی خندق میں ہوئی تھی مولا. اور آج جب آپ مسجد میں پہنچے ہیں تو اسی مقام کے اوپر آ کر ابن ملجم کی تلوار لگی ہے، اور جب تلوار لگی تو ایک مرتبہ آپ ایک فقرہ کہتے ہیں، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ. دنیا کو دیکھ لے کہ خلی جو تھا اللہ کے گھر میں آیا تھا، اللہ کے گھر سے جا رہا ہے، بیچ کی زندگی تمام اللہ کے لیے تھی. کعبے کیا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا کہ دیکھو مجھے تم اللہ سے جدا نہیں کر سکتے. حسنین نے ایک مرتبہ آپ کو اٹھایا لے کے گھر کی طرف آئے. بچیاں انتظار کر رہی تھی نا، زینب انتظار کر رہی تھی بابا نماز پڑھ کے آتا ہوگا، ام کلثوم انتظار کر رہی تھی بابا میرا نماز پڑھ کے آتا ہوگا. لیکن جب خون میں غرق ایک مرتبہ علی آئے، بچیاں رونے لگی. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا دیکھو نامحرم آواز سن رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ آہستہ روئیں، میرے اصحاب اب گھر میں آ رہے ہیں. میں کہوں گا آج آپ کو شہزادیوں کا اتنا خیال ہے، لیکن ہائے باد حسین کوئی اطلاع دینے والا نہ تھا. قیام میں آگ لگی، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، زینب کے سر سے چادر چھنی. تب سمجھ میں آیا میرا بھائی مارا گیا، سکینہ سمجھی میرا بابا قتل کر دیا گیا. لا الہ محمد علیہ محمد کے واسطہ حاجی نظابی کے کام خیش دنیا رسلی کو پڑھ اللہ. پروردگار میں ہر بلائے سماوی سے محفوظ معمون رکھ. پروردگار جتنے حاضرین غیبین سب کو اطمینان قلب عطا فرما، ذہنی سکون عطا فرما، ان کی الجھنوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دفع فرما، ان کے گھروں میں پیار محبت کا ماحول پیدا کر، ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. جمہوری اسلامی ایران کے سرفرازی میں اضافہ فرما. پروردگار محمد علیہ محمد کو جیسے مولا علی چاہتے تھے، امام زمانہ چاہتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.